اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں و دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے محور قرار دیا ہے۔ الہی تدبیر حیات بشر کے لیے اور حیات انسان کی حفاظت کے لیے، خطرات سے، ہلاکتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام تقوی کا نظام ہے۔ تقوی تمام ہدایت کے اوپر سایہ فگن ہے اور انسان کے لیے تنہا راستہ نجات کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ تقوی کے بعد، تقوی کے علاوہ، تقوی کے بغیر ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ہلاکت ہے۔ زندگی جو انسان کی تقوی کے بغیر بسر ہوتی ہے وہ محفوظ نہیں ہے، نہ دنیاوی آفات سے محفوظ ہے اور نہ اخروی عذاب سے اور جہنم سے محفوظ ہے۔ چونکہ تقوی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے، حیات انسانی غیر محفوظ ہے، اور غیر محفوظ چیز دوسروں کے، دشمنوں کے، عدو و اعداء کے معرض میں ہوتی ہے، تہاجم میں اور حملے کے معرض میں ہوتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، جسے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر شیطانی اعمال و شیطانی نمونے جو انسانی شکل میں موجود ہیں، ان سب سے انسان کو تقوی محفوظ رکھتا ہے و تقوی انسان کو تحفظ عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کے بیان میں جو تعبیرات و کلمات و الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 26 میں تقوی کو انسان کے لیے لباس کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے معمول کا لباس ذکر فرمایا ہے، لباس تن، لباس بدن، اور پھر اس لباس کی حکمت ذکر فرمائی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، ابنائے آدم، آپ کے لیے اللہ نے لباس مقرر کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے، عنایات میں سے ایک لباس ہے، جبکہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسری مخلوقات کے لیے۔ جانور بغیر لباس کے ہیں، حیوانات بغیر لباس کے ہیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے لباس مقرر فرمایا ہے۔ اس لباس کا کام یہ ہے کہ یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہارے سوآت چھپاتا ہے، پنہان کرتا ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ شرمگاہیں کیا جاتا ہے۔ سوآت کا مطلب سوآ، شرمگاہ معنی کیا گیا ہے، کنایا ہے، یہ دقیق ترجمہ نہیں ہے، لازمہ ہے اس معنی کا جو سوآ کا بنتا ہے۔ سوآ اس شے کو کہتے ہیں یا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان اگر اسے نمایاں کرے، اظہار کرے، تو معیوب سمجھا جائے، اسے برا سمجھا جائے، غلط سمجھا جائے اس کو، اور اس کے اندر سیئہ تشخیص دیا جائے، برائی
نمایاں ہوتی ہو اس سے، اس کو سوء کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے اظہار سے برائی کا تأثر پڑتا ہو، یہ برائی ہے، اسے سوء کہتے ہیں۔ اور برائی کے اظہار میں جہاں پر انسان برائی کا اظہار کرتا ہے وہ اصل شرم کا مقام ہوتا ہے۔ شرم یعنی حیا، حیا حیات ہی سے ہے۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ برائی نمایاں نہ ہو، اس حیا کے پردے کے نیچے چھپی ہوئی ہو، شرم کے نیچے چھپی ہوئی ہو۔ سوء برائی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر چھپایا جائے تو ان کی برائی نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی۔ اگر انہیں پنہان نہ کیا جائے، ڈھانپا نہ جائے، پھر برائی سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں چھپائیں یا نہ چھپائیں، وہ ہر صورت میں برائی ہے۔ چھپی ہوئی ہو تو بھی برائی ہے، اور اگر کھلی ہوئی چیز ہو، اوپن ہو، نمایاں ہو تو بھی برائی ہی سمجھی جاتی ہے۔ انسان کے تن میں، بدن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ حیا عطا کی ہے، شرم عطا کی ہے، احساس عطا کیا ہے، ادراک و شعور بخشا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں پر انسان برائی سمجھتا ہے۔ اس احساس کے تحت حالات انسان کے ایسے ہیں، بدن کی حالتیں مختلف ایسی ہیں کہ برائی سمجھی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک انسان بدن نہ ڈھانپے ہوئے ہو اپنا، عورت ہو یا مرد ہو، یہ برائی ہے۔ اور اگر بدن ڈھانپ کے لیکن اندام کی نمائش کرے تنگ لباس پہن کر، یہ بھی برائی ہے۔ اور اگر بدن ڈھانپا ہوا ہو یا نہ ڈھانپا ہوا ہو، جسمانی حالت غیر موزوں قسم کی انسان بنائے، مثلا بیٹھنے کی حالت نامناسب حالت ہو، دیکھنے والے اس سے برائی کا احساس سمجھے کہ بری حالت میں بیٹھا ہوا ہے انسان، یا اگر لیٹا ہوا ہے اسی ایسی حالت میں انسان لیٹا ہوا ہو کہ برا سمجھا جائے، دیکھنے والے اسے برائی کا تأثر لیتے ہوں، یہ سب سوءات ہیں، برائیاں ہیں سب۔ لباس، بدن کو عریان کرنا، ننگا کرنا، یہ برائی ہے۔ عورت بدن ننگا کرے تو برائی ہے، مرد اگر کرے تو برائی ہے۔ فرق ہے عورت اور مرد کے اندر کہ مرد اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں مضطر ہو جاتا ہے، کہیں اگر اس کے بدن کے کچھ حصے جیسے بازو ہیں، جیسے آستینے ہیں، جیسے پاؤں ہیں، اس کے ٹانگیں ہیں، اگر یہ عریان بھی ہو جائیں بے وقت ضرورت، نہ معمول کے مطابق، تو برائی نہیں سمجھی جاتی۔ عورت کے لیے اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کے یہ حصے بھی حتیٰ نمایاں کرے، انہیں بھی ڈھانپ کے رکھے۔ اور مرد اپنے آپ کو اگر عریان رکھے، جس طرح ہے بعض علاقوں کے اندر یہ تہذیب پائی جاتی ہے کہ گرمیوں میں مرد عموماً قمیضیں نہیں پہنتے، صرف دھوتی باندھ لیتے ہیں، لنگ باندھ لیتے ہیں، یا کوئی اور نیچے لباس پہن لیتے ہیں، اور باقی اوپر کا تن سارا ننگا ہوتا ہے، یہ برائی ہے۔ اور پہن کے گلی میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ برائی ہے، برائی سمجھی جاتی ہے۔ وہاں سے خواتین گزرتی ہیں، مرد گزرتے ہیں، بچے گزرتے ہیں۔ انسان خود سوچے، کسی کو، مرد کو بھی ننگا دیکھ کر، اس کے بدن کا کچھ ایسا ننگا دیکھ کر جو نہیں ہونا چاہیے، اسے دیکھ کر انسان کے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ اچھائی کا احساس پیدا ہوتا ہے یا برائی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت جو اس نے بنائی ہوئی ہے، مثلا اپنی شلوار اس نے زیادہ اوپر کی ہوئی ہے، اس کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں یا اس کی رانیں نظر آ رہی ہیں، برائی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آستینے حد سے زیادہ اوپر لے جائے، برائی سمجھی جاتی ہے۔ اگر پیٹ ننگا کر لے، برائی سمجھی جاتی ہے۔ سینہ اگر ننگا کر لے، جیسے یہ بھی ایک رواج ہے کہ بعض لباس اس طرح سے پہنتے ہیں کہ بٹن سارے کھول کے رکھتے ہیں، سینہ عریان کر کے، برائی سمجھی جاتی ہے۔ ہر دیکھنے والا آدمی اسے معیوب حالت سمجھتا ہے۔ بس یہ برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کو اگر انسان
نمائش کرے، پیش کرے، عریان کرے، اظہار کرے، یہ برائی، یہ سوءہ ہے۔ قرآن کریم اس کو کہتا ہے کہ یہ برائی سوءہ ہے۔ ان سوءات کو اور ان برائیوں کو چھپانے کے لیے اللہ نے لباس مقرر کیا ہے۔ نہ لباس کے بغیر یہ نمایاں ہو اور نہ لباس کے نیچے سے نمایاں ہو، ایسا باریک لباس نہ ہو، تنگ لباس نہ ہو جس کے نیچے سے یہ برائیاں نمایاں ہوں۔ یہ لباس ڈھانپنے کی چیز کو کہتے ہیں۔ ثیاب کپڑے ہیں، کپڑے کا استعمال ہر طرح سے انسان کرتا ہے، کبھی کپڑا تن پہ انسان پہن لیتا ہے، کبھی کپڑا بچھا لیتا ہے، کبھی کپڑا اوڑھ لیتا ہے۔ کپڑا اور چیز ہے، لباس اور چیز ہے۔ ثیاب کپڑوں کو کہتے ہیں۔ کپڑے ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتے، بسا اوقات نیچے بچھانے کے لیے ہیں۔ آپ نیچے بچھا کے، یا عموماً بہت سارے لوگ ہیں کپڑا سر پہ باندھ لیا، کپڑا کندھے پہ لٹکا لیا، یہ کپڑا ہے، یہ لباس نہیں ہے۔ لباس جو ڈھانپے، پوشیدہ کرے، پنہان کرے آپ کے بدن کو، یہ لباس سوءات بدن کے لیے ہے۔ دوسرا زینت ہے۔ دوسری علت لباس کی فلسفہ حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ آپ کے لیے زینت ہے، آپ کی خوبصورتی کے لیے ہے، آپ کے منظر کو صحیح اچھا بنانے کے لیے ہے کہ لباس زینت کے طور پر پہنے آپ، یا زینت ہے لباس آپ کے لیے۔ اگر لباس نہ ہو تو انسان مزین نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے۔ ساتھ ہی قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وہ لباس و تقوی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس تقوی مقرر کیا ہے۔ ذالک خیرون، یہ لازم ہے تمہارے لیے لباس تقوی۔ لباس بدن سوءات چھپانے کے لیے ہے اور زینت کے لیے ہے، اور لباس تقوی لازم ہے تمہارے لیے۔ لباس تقوی بھی یہی کام کرتا ہے، دو کام، ایک سوءات چھپاتا ہے، برائیاں چھپاتا ہے لباس تقوی، اور دوسرا زینت ہے انسان کے لیے۔ ریشن یعنی زینت ہے حیات انسان کے لیے۔ تقوی جن برائیوں کو چھپاتا ہے، پنہان کرتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، وہ تن کی نہیں ہیں جنہیں یہ کپڑے کا لباس چھپاتا ہے، بلکہ تقوی انسان کی زندگی کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ تقوی لباس کیوں ہے؟ چونکہ تقوی بھی پوشش ہے، ڈھانپتا ہے۔ تقوی بھی نمایاں نہیں ہونے دیتا، برائیوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ تقوی ایک ایسا لباس ہے جو سوء پیدا نہیں ہونے دیتا، اور جو سوءات، بس بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر چھپی ہوئی ہوں سوءات نہیں ہیں، لیکن اگر یہ نمایاں ہو جائیں تو یہ سوء ہے، برائی سمجھی جاتی ہے۔ جیسے بہت سارے کام ہیں انسان گھر کے اندر کرے، چار دیواری کے اندر کرے، یہ سوء نہیں ہے، لیکن اگر انہیں کھل کے کرے یہ سوء ہے، برائی ہے۔ میاں بیوی جن کا شرعاً نکاح ہوا ہے، عقد ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پنہان، چھپ کے۔ اگر یہ منکوحہ جن کا نکاح ہو گیا ہے شرعاً، اور عرف عام میں یہ میاں بیوی سمجھے جاتے ہیں، زوج و زوجہ سمجھے جاتے ہیں، یہ پنہان ہو کر نگاہوں سے، کسی کی نگاہ میں نہ کریں، یہ ایک دوسرے کو لمس نہ کریں، ایک دوسرے کو چھوئیں نہیں، بلکہ بچوں، اپنی اولاد کی نظروں سے بھی پنہان رکھیں، اپنی اولاد کے سامنے بھی یہ کام نہ کریں۔ جو ممیز بچے ہیں، جن کے اندر قوت تمیز و تشخیص آ گئی ہے، جو اچھائی برائی سمجھتے ہیں جو بچے، ان کے سامنے بھی یہ حرکت نہ کریں۔ یہ کام ان کے لیے جائز ہے چونکہ میاں بیوی ہیں، لیکن چھپ کے پنہان طور پر کریں، پنہان کریں، برائی نہیں ہے۔ یہی کام اگر علنی کریں، نمایاں کریں، نمائش کریں، برائی ہے، سوء ہے۔ تقوی کیا کرتا ہے؟ تقوی میاں بیوی کے اس سوء کو پنہان کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، انہیں شعور دیتا ہے کہ آپ بے شک زوج و زوجہ ہو، لیکن یہ تعلق آپ کا زوجیت کا یہ تقوی کے سائے میں ہونا چاہیے، یعنی اس کو پنہان رکھو، اس کو عریان نہ کرو، نمائش نہ کرو،
نہ محرم کے سامنے، نہ نامحرم کے سامنے، نہ اپنوں کے سامنے، نہ غیروں کے سامنے۔ جس طرح خواتین بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات اب تہذیب اس طرح کی بن گئی ہے شہروں دیہاتوں میں، وہ حتیٰ مومنین کی خواتین بھی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، وہ چیز جو پنہان ہونی چاہیے اس کی نمائش کرتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ بناؤ سنگار فقط عورت شوہر کے لیے کر سکتی ہے، جائز ہے، کرے، ترغیب دلائی گئی ہے کہ بناؤ سنگار کریں، لیکن شوہر کے لیے۔ چونکہ بناؤ سنگار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عورت پرکشش بنتی ہے، اپنے وجود کو پرکشش بناتی ہے نگاہوں کے لیے، توجہ کے لیے۔ خوب یہ توجہ کس کی؟ اپنی طرف نامحرموں کی توجہ جذب کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے۔ یہ سوء ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے۔ عورت بناؤ سنگار کرے، اپنی آرائش کرے، اپنے آپ کو پرکشش بنائے شوہر کے لیے۔ اس وقت الٹ ہے، عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو میک اپ کر کے جاتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے جاتی ہیں، گھر میں آتے ہی سب کچھ میک اپ دھو دیتی ہیں، اتار دیتی ہیں، چونکہ اب شوہر کے سامنے جانا ہے۔ شوہر کے سامنے بالکل معیوب حالت میں ظاہر ہوں گی۔ جتنا بناؤ سنگار ہے آتے ہی، یعنی اچھے کپڑے اگر اس نے پہنے ہیں، یہ باہر بازار میں پہن کے جاتی ہے، فنکشن میں، شادی بیاہ میں، کسی اور پروگرام میں جاتی ہے، حتیٰ مجالس میں چلی جاتی ہیں بناؤ سنگار کر کے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلا کام بناؤ سنگار اتارتی ہیں، چونکہ ابھی میاں نے دیکھنا ہے اس کو۔ جس کے لیے بناؤ سنگار کرنا تھا، گھر پہنچتے ہی اتار دیتی ہے کہ وہ اس کو اس کے اصلی روپ میں دیکھے، خوفناک حالت میں دیکھے۔ بعض عورتیں اس طرح سے ان کا حلیہ ہوتا ہے کہ ڈرونا ہوتا ہے، بناؤ سنگار کریں تو کس قابل ہو جاتی ہیں دیکھنے کے۔ خوب آپ شوہر کے لیے یہ اپنے آپ کو پرکشش بناؤ تاکہ اس کی رغبت اپنی زوجہ کے اندر ہو، وہ نامحرم کی طرف رغبت نہ کرے۔ گھر کے اندر بناؤ سنگار کرو، جب شوہر گھر آئے پہلے بناؤ سنگار کر کے بیٹھ جاؤ، اور جب تک شوہر گھر میں ہے آپ بناؤ سنگار کی حالت میں رہو۔ جو ہی وہ گھر سے نکلے منہ دھو لو، پھر بعد میں کپڑے بدل لو، پھر آپ زیورات اتار دو۔ لیکن جب باہر جاؤ لوگوں کے سامنے، وہاں نہ کر کے جاؤ، اپنے آپ کو پرکشش نہ بناؤ، نہ عورتوں کے سامنے پرکشش بناؤ اور نہ مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پرکشش بناؤ، صرف شوہر کے لیے۔ اگر یہ کام عورت باہر جا کے کرے، نمائش کرے، یہ سوء ہے۔ تقوی اس چیز سے انسان کو روکتا ہے، لباس تقوی۔ لباس تقوی انسان کو یہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر پنہان ہو، نمائش نہ ہو، علنی نہ ہو، گلی میں نہ ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو، منظر عام میں نہ ہو، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں جائز ہے آپ کے لیے۔ باتقوی انسان یہ کرتا ہے۔ باتقوی عورتیں شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، بے تقوی عورتیں نامحرموں کے لیے کرتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نمائش کے لیے تیار کرتی ہیں، گھر سے باہر ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں، ساری اجنبی نگاہوں کا مرکز بنتی ہیں، اور یہ فساد ہے، یہ سوء ہے۔ دوسرا، تقوی زینت بھی ہے۔ اگر عورت یا مرد تقوی کا لباس زیب تن کر لیں، تقوی جہاں پر برائیاں چھپاتا ہے، انسان کی پنہان کرتا ہے، وہیں پر تقوی انسان کو حسن بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن تقوی سے شخصیت کا حسن، خوبصورت و زیبا شخصیت انسان کی بنتی ہے۔ بدن اور چیز ہے، شخصیت اور چیز ہے۔ جن چیزوں سے ہم شخصیت بناتے ہیں ان سے شخصیت گرتی ہے، گھٹیا ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے۔ ہم شخصیت بناتے ہیں عارضی چیزوں سے، بدن کی اوپر بہت ساری چیزیں اویزاں کر کے باشخصیت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بہت مہنگا لباس پہن لے، مہنگی گھڑی پہن لے، مہنگا جوتا پہن لے، اور مہنگا مثلا چشمہ پہن لے، اینک پہن لے، کیا اس سے اس کی شخصیت بنتی ہے؟ یا مہنگا گھر بنا لے، مہنگی گاڑی لے لے۔ شخصیت اندرونی عوامل سے بنتی ہے۔ باہر سے جو چیزیں ہم جوڑتے ہیں، بدن کے ساتھ لٹکاتے ہیں، یہ بدن کے لیے ہوتی ہیں، بدن کی نمائش کے لیے ہیں۔ شخصیت
ان چیزوں سے بنتی نہیں ہے، اندرونی اسباب سے شخصیت بنتی ہے۔ جب انسان کے اندر قدریں آ جائیں، جب انسان کے اندر اچھی صفات آ جائیں، جب انسان کے اندر مثبت اقدار آ جائیں، ان سے شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ مثلا اگر ایک انسان ہے، اس نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا ہے، اچھے سلیقے کا بنا کے پہنا ہوا ہے، اور ہر چیز اس نے، اور اپنے آپ کو بہت سجایا ہوا ہے، اس نے کسی محفل میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر جب گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، لب کھولتا ہے، بیہودہ بات کرتا ہے، غیر سنجیدہ بات کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، اس صورت میں جاہلانہ جب بات کرتا ہے تو یہ لباس اور یہ سب کچھ جو اس نے تن پہ سجایا ہوا ہے، یہ اس کی شخصیت کو نہیں بچا سکتے، نہ بنا سکتے ہیں، بلکہ اس کے تکلم نے بتا دیا کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی شخصیت زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ جو ہی انسان گفتگو کرتا ہے، اپنی شخصیت کی نمائش کرتا ہے، بول چال میں، رویوں میں، عادتوں میں۔ اگر ایک انسان بدن اپنا سجا لے، گھر اپنا سجا لے، ماحول اپنا بہت سجا لے، لیکن عادتیں بری ہوں اس کے اندر، شخصیتیں عادتوں سے بنتی ہیں، عادات رکن شخصیت ہیں۔ لباس اور ظاہری نمائش یہ بدن کی نمائش زینت کے لیے ہے، شخصیت انسان کی اندرونی اسباب سے بنتی ہیں۔ عادتیں، ہماری عادتیں ہیں، ہر ایک کی ایک عادت ہے، یہ عادت شخصیت کو حسین یا کبھی بناتی ہے۔ بری شخصیت، اچھی شخصیت عادتوں سے تشکیل پاتی ہے۔ اگر انسان نے ظاہری بہت حسن و جمال بنایا ہوا ہے لیکن عادتیں بد ہیں، وہ خراب، یہ بری شخصیت ہے، سوءہ ہے اس کی شخصیت کے اندر۔ ان سوءات کو ڈھانپنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ تقویٰ شخصیت میں حسن پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے چہرے خوبصورت نہیں ہیں، رنگت کے لحاظ سے پرکشش نہیں ہیں، لیکن شخصیت بہت پرکشش ہے ان کی، اور ایسی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کی ظاہراً چہرے کے روپ، رنگتیں ان کی پرکشش نہیں تھیں، لیکن بعض شخصیتیں خود رسول اللہ کے لیے بہت پرکشش تھیں، ائمہ اطہار کے لیے بہت پرکشش تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے کہ بہت پرکشش شخصیات کا جو امیر المومنین کو بہت پسند ہیں۔ اتفاقاً جتنی شخصیات امیر المومنین کو پسند ہیں، ان میں سے کوئی بھی چہرے کے لحاظ سے پرکشش نہیں ہے، رنگت کے لحاظ سے۔ بعض سیاہ فام ہیں اور بعض اس طرح کی رنگت ہے ان کی کہ وہ جو ظاہری نمائش کے معیار ہوتا ہے اس کے تحت پرکشش چہرے نہیں ہیں ان کے۔ جیسے حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت عمار یاسر یہ سیاہ فام ہیں، غلام ہیں، وہ حسن و جمال کا مرقع اس طرح سے ظاہری رنگت کے لحاظ سے نہیں ہے، سیاہ چہرہ ہے، اور بڑھاپے میں ہیں۔ چونکہ یہ غلام تھے مکہ کے اندر، ان کے ماں باپ پہلے شہداء ہیں اسلام کے، جو مکہ میں جنہوں نے شہادت پیش کی۔ مکہ میں صرف یہی شہداء ہیں اسلام کے اولین، حضرت عمار کے والد۔ خوب یہ دو بزرگوار یہ بھی غلام تھے وہاں پر، اور حضرت عمار بھی ظاہر اسی وقت اسی غلامی کے دور میں تھے۔ غلام قریش میں سے کوئی غلام نہیں تھا، اچھے خاندانوں میں سے، بڑے خاندانوں میں سے، قبائل میں سے غلام نہیں ہوتا تھا۔ غلام عموماً افریقی ممالک سے پکڑ کے لاتے تھے، حبشہ سے، ایتھوپیا سے لے کر آتے تھے۔ افریقی پورے ملک کو یہ حبشہ کہتے تھے۔ زنجبار غلاموں کی منڈی تھا، بندرگاہ ہے زنجبار یا زنگبار، دونوں درست ہیں، ایک عربی تلفظ ہے، ایک فارسی تلفظ ہے۔ زنگبار یا زنجبار بندرگاہ ہے افریقہ کی، اور وہاں ابھی بھی وہ میوزیم موجود ہے، عجائب گھر، جس میں غلاموں کے شکنجے، غلاموں کی زنجیریں، بیڑیاں، تہہ خانہ ابھی بھی موجود ہے، جہاں پر پورے افریقہ سے پکڑ کے لوگوں کو
اور اس بندرگاہ کے تہہ خانے میں باندھ دیتے تھے، اور جب تاجر آتے تھے بندرگاہ میں تو ان کو بولی لگا کے بیچ دیتے تھے، پھر کشتیاں بھر بھر کے زنجبار سے مختلف علاقوں میں لوگ لے جاتے تھے۔ قدیم سے معروف ہے یہ تجارت، انسان کی غلاموں کی کرتے تھے۔ جتنے یورپ میں آج سیاہ فام ہیں یہ سارے غلام ہیں، عرب علاقوں میں جتنے سیاہ فام ہیں یہ سارے غلام خاندان ہیں جو افریقہ سے پکڑ کے لائے گئے اور فروخت کیے گئے، یہ ان خاندانوں کے افراد ہیں۔ ظاہر ہے یہاں اس علاقے کے خطے کے معیار کے مطابق وہ حسن میں شمار نہیں ہوتا، ورنہ وہ رنگت نہ وہ چہرے کے خد و خال، لیکن رسول اللہ کے لیے بھی حضرت عمار یاسر بہت پرکشش ہیں، اور امیر المومنین کے لیے بہت پرکشش ہیں عمار یاسر۔ امیر المومنین خواہش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ اسی طرح اور شخصیات میں سے ابن تیہان ہیں جو امیر المومنین کے لیے بہت پرکشش شخصیت ہیں۔ ابو ذر غفاری ہیں، ذو شہادتین ہیں، یہ ائمہ اطہار کی پرکشش شخصیات ہیں۔ بلال ہیں، رسول اللہ کے لیے پرکشش شخصیات ہیں۔ معروف ہے کہ حضرت بلال ظاہر چہرے کی رنگت کے لحاظ سے نہیں تھے، بلکہ سیرت، شخصیت حسین تھی۔ شخصیت میں اتنا حسن آتا ہے، انسان کی شخصیت قابل قبول جب بنتی ہے وہ زینت تقوی بناتا ہے۔ لباس تن بدن کی زینت ہے، تن کی زینت ہے، وہ تقوی انسان کے باطن کی زینت ہے، سیرت کی زینت ہے، انسان کی شخصیت کی زینت ہے۔ حسین ترین شخصیات، جمیل ترین شخصیات وہ نہیں ہیں جن کی رنگتیں روشن ہیں یا بناؤ سنگار کیا ہوا ہے۔ سب سے حسین ترین، زیبا ترین شخصیت جو کردار و سیرت میں بہت حسین ہے، اور یہ حسن تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ پس لباس تقوی بھی تمہاری سوآت، برائیاں چھپانے کے لیے ہے، اور لباس تقوی تمہاری زینت کے لیے ہے، یعنی وہ بھی ریش ہے تمہارے لیے۔ ریش زینت کو کہتے ہیں، زینت ہے تمہارے لیے، زینت کا سبب ہے، لیکن تمہاری شخصیت کی زینت تقوی کے ذریعے سے ہوگی۔ باقی توہم ہے انسان کو حسن کا، جمال کا، اصل لازوال حسن جو کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ انسان کے جسم کا حسن زائل ہو جاتا ہے، جوانی جب تک ہو یہ رہتا ہے، جو جوانی ڈھلے ختم ہو جاتا ہے، انسان ڈرونا بن جاتا ہے۔ لیکن تقوی جو حسن شخصیت میں پیدا کرتا ہے یہ ڈھلتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اگر انسان بہت ادھیڑ عمر کو بھی پہنچ جائے تو بہت حسین تر ہو جاتا ہے، زیبا تر ہو جاتا ہے۔ وہ حسن تقوی پائیدار انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ پس تقوی لباس کے طور پر اوڑھ لیں، تقوی پہن لیں، تقوی کو زندگی کا لباس بنا لیں، آپ پوری حیات کا لباس بنا لیں، تمام معاملات و امور تقوی کے تحت انجام دیں تاکہ سوآت زندگی پنہان ہو جائیں۔ تقوی گھر کا لباس ہونا چاہیے، گھرانہ، خاندان تقوی کے لباس میں ملبوس ہونا چاہیے۔ اگر خاندان کے اندر تقوی ہو، اس خاندان کی برائیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی، نہ ماں باپ کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی اور نہ ہی اولاد کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ جس خاندان میں تقوی لباس بن جائے، خاندان کا لباس بن جائے، خاندانی روابط کا لباس بن جائے، لباس تقوی میں خاندان بہت حسین ہوتا ہے۔ اس کی مثال، سب سے اعلیٰ مثال تو جو قرآن کریم نے پیش کی ہے، رسول اللہ کے اہل البیت ہیں علیہم السلام کہ پروردگار نے ان کے لیے تقوی کو لباس بنایا ہے، اور انہوں نے تقوی کے لباس میں پرورش پائی ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اگر تقوی خاندان کا لباس بن جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس خاندان کے افراد، اس خاندان کی شخصیات، ان کے آپس میں روابط، ان کے تعلقات اور ان کے تعلقات کی بنیاد کس قدر حسین و زیبا ہے۔ اس طرح سے تقوی خاندان اہل بیت کا لباس بنا ہے کہ ذرہ برابر کوئی تلاش بھی کرے اگر سوآ اہل بیت کے اندر اسے نظر نہیں آئے گا، ملے گا نہیں، چونکہ ہے نہیں ہے، تقوی کی بنا پر ہے نہیں، موجود نہیں ہے۔
منزہ ہیں، پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں. جس طرح اللہ نے ارادہ کیا ہے تطہیر کا و پاکیزگی کا اہل البیت علیہ السلام کے لیے، کس کے ذریعے تطہیر ہوگی؟ یہ تطہیر پھونک مارنے سے نہیں ہے کہ پھونکیں گے تو تقوی یا پھونکیں گے تو طہارت آ جائے گی اہل بیت کے شخصیات و ہستیوں اور کرداروں کے اندر، بلکہ یہ تقوی کے ذریعے ہے. یعنی اللہ نے تقوی کا نظام مقرر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس تقوی کو اپنایا ہے، اپنی زندگی کا طرز بنایا ہے، اپنی زندگی کا انداز بنایا ہے اور لباس بنایا ہے، اور اس لباس تقوی میں زندگی بسر کی ہے. اس لیے ذرا برابر معمولی سی بھی کوئی خدشہ یا ایسی چیز جو برائی کے زمرے میں آتی ہو، وہ اہل بیت اطہار کے سیرتوں اور شخصیتوں کے قریب بھی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اہل بیت کی طرز پر زندگی بسر کرتے ہیں، اہل بیت کی طرز پر اپنا خاندان تشکیل دیتے ہیں، انہی معیاروں کے ساتھ تشکیل دیتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں. ان کے خاندان بھی سوءات سے پاک ہیں، منزہ ہیں، خاندانی برائیاں ان کے اندر موجود نہیں ہیں، خاندانی قباحتیں ان کے اندر موجود نہیں ہیں. خاندانی قباحتیں زیادہ ہیں. آج کے دور میں خاندان تقریباً نابودی کے قریب جا پہنچے ہیں، چونکہ مغربی تہذیب جو ایک لحاظ سے غیر انسانی تہذیب ہے اور انسان پر ٹھونس دی گئی ہے، اس تہذیب نے جو نقصان پہنچایا ہے، ویرانی ایجاد کی ہے، خاندان کی بنیاد کو ختم کر دیا ہے. انسان پیدا ہوں گے اب، لیکن خاندانوں میں پیدا نہیں ہوں گے یا خاندانی ماحول میں پیدا نہیں ہوں گے. تشکیل خاندان کے اندر تولید نسل انسان نہیں ہوگی، بلکہ شہوت رانی کے نتیجے میں یہ پیدا ہوں گے، گلیوں میں پیدا ہوں گے، اور خاندان کے بغیر فساد کے صورت میں ان کے نطفے منعقد ہوں گے، اور یہ اسپتالوں میں پیدا ہوں گے، اور پرورش گاہوں میں یہ انسان پرورش پائیں گے. کسی جگہ بھی ان کو سایہ نصیب نہیں ہوگا خاندان کا، نہ ماں کا چہرہ دیکھیں گے، باپ کا چہرہ دیکھیں گے. ان کو ویلفیئر تنظیمیں پالیں گی، رفاہی تنظیمیں پالیں گی. جس طرح یہاں پاکستان میں ایک ویلفیئر طبقے نے یا ادارے نے یہ کام کیا ہے، عیدی ویلفیئر سوسائٹی نے یہ کام کیا ہے کہ ولد الحرام بچوں کے لیے جو انسانوں کے طغیان کا نتیجہ ہیں، ان کی پرورش کے لیے اہتمام کیا ہے انسانیت کے مبنا کے اوپر، انسانی بنیادوں پر، کہ یہ بچے پھینک دیتے ہیں، والدین چھوڑ دیتے ہیں، مر جاتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے. اب یہاں تو اکا دکا ایسے واقعات پیش آتے ہیں. مغرب میں سب ہی ایسے ہیں، وہ بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں. بلکہ یہیں ایک شخصیت آئے مغرب سے کوئی شخص آیا، کوئی ٹیکنیشین آیا، انجینئر آیا، کسی کمپنی نے اسے بلایا ہوا تھا یہاں کام کے لیے، اور اسے ہوٹل میں ٹھہرایا. پاکستان میں ہوٹل میں انٹری کرتے ہیں جیسے ہر جگہ پر کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نام، ولدیت. یہ ایک عام رواج ہے پاکستان کے اندر، شناختی تعارف کا ایک شناخت کے لیے، کہ نام پہلے پوچھتے ہیں، پھر ولدیت پوچھتے ہیں، والد کون ہے، پھر علاقہ کون سا ہے، اور جو سوال متعلقہ ہوتے ہیں. انہوں نے اس کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا اپنا کہ میرا یہ نام ہے، پھر پوچھا کہ ولدیت کیا ہے، والد کا نام کیا ہے. وہ بہت حیران ہوا کہ والد کا نام سے کیا تعلق ہے آپ کو. وہ جو مترجم کھڑا ہوا تھا اس نے ترجمہ کر کے بتایا، اور اس نے بہت برا مانا کہ آپ کو کیا لگے میرا والد کون ہے. ماں کا پوچھ سکتے ہو لیکن والد کا نہیں پوچھ سکتے. اور اس نے پھر ساتھ کہہ بھی دیا، ایک تو برا مانا جب باپ کا پوچھا، اور دوسرا اس نے کہہ بھی دیا کہ میں نے تو کبھی آج تک سوچا ہی نہیں کہ میرا والد کون ہے، اور یہ کسی یورپی کو معلوم نہیں ہے اس کا والد کون ہے، کسی کو معلوم نہیں. اس لیے والد کا ولدیت کا خانہ ہی نہیں رکھتے وہ، نہ شناختی کارڈ میں ہے نہ پاسپورٹ میں ہے. یہ کس کا بیٹا ہے اس کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے، کس کا بیٹا ہے، چونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے. خوب خاندان جب ختم ہو جائے اور ولادتیں ہوں، انسان بنے، وہ سوسائٹی کیسی ہوگی جس کا آغاز، جس کا جنم
فساد سے، تباہی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ تہذیب جنہوں نے خاندان کے بغیر انسانی تولید کا کام جاری رکھا ہوا ہے اور انسانی پرورش، اب وہ تہذیب آپ تک پہنچ رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، ہر طرح سے، ہر روپ میں، ہر شکل میں آپ کی طرف اس تہذیب کا رخ آ گیا ہے کہ آپ اسے اپنائیں، اور اپنا لیے ہے بہت آسانی سے۔ مسلمانوں نے بالعموم اور پاکستانیوں نے بھی وہ تہذیب اپنا لی ہے۔ تعلیم اس تہذیب کی ہے، کتابیں اسی تہذیب کی ہیں، کتابوں کے اندر بنی ہوئی تصویریں اسی تہذیب کی ہیں، اور اسکولوں کا ماحول، تعلیمی اداروں کا ماحول اسی تہذیب کا ہے، نام اسی تہذیب کے ہیں، اور ان کے اندر جو کردار بنتے ہیں وہ اسی تہذیب کے ہیں، اور ان کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی وہی تہذیب ہے۔ خاندان کی جس کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے، رہن سہن میں وہ تہذیب ہم نے اپنا لی ہے، میڈیا کی مدد سے وہ تہذیب ہم تک پہنچی ہے اور بڑی خوشی سے اپنا لی ہے، دیہاتوں تک میں پہنچ گئی ہے۔ میں اشارہ کیا تھا کہ پہلے یہ عبرت کے لیے عرض کیا کہ دیہاتوں میں بھی اب آپ دیکھیں گے وہاں جو پاکستان کا اپنا مقامی لباس ہے بچوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک سمے ہمارے پاس طلاب آئے داخلے کے لیے، تقریباً 200 کے لگ بھگ طلاب داخلے کے لیے آئے، ایک بھی شلوار قمیض میں نہیں تھا، سب شرٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے اور ساری لنڈے کی، یعنی کہ سلوائی تھی انہوں نے، سب لنڈے کی۔ مثلا ان کے پاس بہت سارے لباس تھے اور ایک لباس بھی ان کے پاس شلوار قمیض نہیں تھا، بنایا ہی نہیں تھا، خریدا ہی نہیں انہوں نے، ان کے ماں باپ نے۔ دیہاتوں کے اندر کس طرح یہ تہذیب منتقل ہو گئی ہے، گاؤں کے اندر کیسے یہ تہذیب چلی گئی ہے۔ اب یہ واردات ہے ان کی، طریقہ کار ہے ان کے پاس، ہر چیز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، عام نمائشوں کے ذریعے، دکانوں کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، ہر چیز میں یہ تہذیب اس قوم کے اوپر ٹھونس دی گئی ہے اور انہوں نے خوشی سے یہ تہذیب اپنا لی ہے۔ اس کا ضرر یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد یہاں بھی سست ہو گئی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے خاندان کی بنیاد، اور خاندان کی وہ اقدار جو تھیں وہ اب نظر نہیں آتی، خاندانوں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ابھی باقی ہے پاکستان میں، ختم نہیں ہوا، لیکن بیماری لگ چکی ہے خاندانوں کو۔ ابھی آپ بہت سنتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں پاکستان میں، غیرت کے نام پہ قتل، یہ بھی مغربی میڈیا نے اس کو عنوان دیا ہے، اور پاکستانی صحافی جو فضلہ خور ہیں میڈیا، ان کی تعبیر اس عمل کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل۔ قتل بری چیز ہے، غیرت اچھی چیز ہے۔ اب آپ توجہ کریں کس مہارت کے ساتھ انہوں نے یہ اصطلاح بنائی ہے تبلیغ کے لیے، غیرت کے نام پر قتل۔ جس طرح داعش اللہ کے نام پر قتل کرتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں پیچھے اللہ اور قتل کرتے ہیں۔ قتل بری چیز ہے، اللہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس اچھی چیز کو سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس کو بری چیز کے ساتھ جوڑ کر پیش کرو تاکہ لوگ اس اچھی چیز سے بھی متنفر ہو جائیں۔ ہر برائی اللہ کے نام پر کرو، جس طرح دہشت گرد، طالبان اور یہ گروہ سارے کر رہے ہیں جو پاکستان میں اور غیر پاکستان میں تکفیری اور تکفیریوں کے دیگر متعلقہ لوگ ہیں، یہ سب ہر غلط کام، عوام الناس کا قتل کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے، بم پھوڑتے ہیں اللہ کے نام پر، حملے کرتے ہیں اللہ کے نام پر، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ قتل و غارت بری چیز ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو تاکہ لوگ یہ سمجھیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نام کے بارے میں لوگ سوچنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ جب اللہ کا نام آئے تو قتل و غارت بھی ساتھ ذہن میں آئے۔ یہی کام غیرت کے نام پر قتل میں یہ ترویج کرتے ہیں۔ یہ مجرمین ہیں سارے جو ان واقعات کو، ان حادثات کو غیرت کے نام پر قتل قرار دیتے ہیں، غیرت کو دبانے کے لیے، غیرت ختم کرنے کے لیے، اور ہوتی جا رہی ہے، غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو قانون بنا دیا انہوں نے، یہ ایک فاحشہ جو قتل ہوئی کچھ پچھلے دنوں، بہت
پاکستانی قوم کا نقصان کر کے جوانوں کو، علماء تک کو اس نے تباہ کیا ہے. وہ اتنی فاسد عورت تھی، وہ اس نے علماء تک کو نابود کیا ہے، ان کو برائی میں ڈالا ہے اس نے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے کو ملوث کر چکی ہے وہ، اور اس کو ان کے بھائیوں نے قتل کر دیا. اب ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ فاحشہ ہے، اور اس فساد کی کمائی ماں باپ کو دیتی تھی، اور ماں باپ اب بھائیوں کے اوپر مقدمہ کیے ہوئے ہیں، اور اسی کے اوپر پاکستان میں قانون بنا ہے. عجیب ہے کہ ایک فاحشہ قتل ہوئی ہے، پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے. یہ عجیب بات ہے. اور ہزاروں مومنین قتل ہوئے ہیں، کوئی قانون نہیں بنا. ایک قانون بنا کیا، بنے ہوئے پر عمل نہیں ہوا. ایک فاحشہ کے اوپر اتنا انہوں نے سٹینڈ لیا. اصل فاحشہ نہیں تھی مراد، وہ عورت جو مار دی گئی ہے وہ نہیں تھی موضوع. جو ان کا بنیادی مقصود تھا وہ یہ تھا کہ قدریں، اس قوم کے اندر سے قدریں ختم کی جائیں. مثلا غیرت کے نام پر قتل بری چیز ہے، قتل کسی کو پسند نہیں ہے. قتل سن کر ہی انسان کے دل کے اندر نفرت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس عمل سے انسان بیزار ہے، فطری طور پر بیزار ہے قتل سے. اگر اس کو غیرت کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ قتل ہوا ہے غیرت کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر لوگ سمجھیں بس غیرت بھی بری چیز ہے. غیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غیرت اگر ہوئی تو قتل ہوگا، اور قتل ٹھیک نہیں ہے، بس غیرت ٹھیک نہیں ہے. خوب اب دیکھیں کہ غیرت کو کافی حد تک خاندان کے اندر، لوگوں کے اندر، مومنین کے اندر، ماں باپ کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر غیرت کو بہت حد تک نابود کر دیا ہے. چونکہ ان کے ہاں غیرت نہیں ہے. یہ میں نے بہت سنایا ہے مسئلہ، آپ کو کئی دفعہ اس کا تذکرہ مختلف مباحث میں کیا ہے، کہ ایک کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے انگلش میں ہمارے کچھ دوستان، تو اس میں یہ اقدار عاشورہ نام لے لوں میں اس کتاب کا، اقدار عاشورہ، عاشورہ کی قدریں، عاشورہ کی ویلیوز، اس کا انگلش ترجمہ ہو رہا تھا. تو مترجم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی اس میں آپ نے جو بحث غیرت کی ہے، چونکہ ایک اہم بحث غیرت کی ہے اس اقدار عاشورہ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب مجھے لفظ نہیں مل رہا غیرت کے لیے انگلش کیا بنتی ہے. تو ہم نے اس کی مدد کے لیے بہت سارے جو لغت کی، انگلش لغت کی کتابیں، ڈکشنریاں ہیں، جب سب ماخذ منابع کی طرف رجوع کیا، ہمیں کسی میں بھی غیرت کا متبادل انگریزی لفظ نہیں ملا. پھر ان سے کہا کہ آپ رابطہ کریں کسی انگلش دان سے، تو انہوں نے فون کیا برطانیہ میں، بلکہ میں نے خود کیا. وہاں جو صاحب ہمیں یقین تھا کہ ان کی انگلش دوسروں سے بہت بہتر ہے، ان کے لیے فون کیا، اور وہ ایسے ہی ہے، وہ کافی حد تک انگریزی زبان میں تسلط مہارت رکھتے ہیں. تو ان سے فون کیا، ہم نے کہا بھائی آپ بتائیے کہ غیرت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ پہلے یہ بتاؤ کہ غیرت کس کو کہتے ہیں، غیرت کیا چیز ہے. پھر میں نے وضاحت کی مثال کے ساتھ کہ اب ان کو میں ڈکشنری کی زبان میں نہیں سمجھاتا، میں نے عام مثال دی. میں نے کہا بھی غیرت یہ ہوتی ہے، حالت ہے کہ جب آپ اپنی ناموس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے خواتین کے ساتھ جا رہے ہو اگر انگلینڈ میں، لندن میں، اور کوئی ایسا لوفر لفنگا آدمی آئے اور وہ آ کر ان کو چھیڑے، آپ کی ناموس کو چھیڑے، بے حرمتی کرے، مثلا آ کر ان کو ہاتھ ملائے یا کوئی ان کے ساتھ فکرہ کسے، کوئی بات کرے، آپ بھی ساتھ ہوں، تو وہ حالت جو آپ پر طاری ہوگی اس کا نام غیرت ہے. یہ مثال دی میں نے ان کو. انہوں نے کہا یہاں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی یہ کام کرے. تو وہ کہتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری فیملی کو لفٹ کرائی ہے، آپ نے اہمیت دی ہے میری بیوی کو، اس قابل سمجھا ہے کہ آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے مثلا. وہ یہاں تو بہت خوش ہوتے ہیں لوگ. احساس ہوا کہ جس قوم کے اندر غیرت مانا ہے ہی نہیں ہے تو لفظ کہاں ہوگا ان کے اندر. غیرت ویلیوز میں سے نہیں ہے، اقدار میں سے نہیں ہے. لیکن جس مکتب کے اندر، جس مذہب کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، اور غیرت بہت بنیادی ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے غیور ہے. غیور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے.
یہ بعض عزیزوں نے بیان کیا، علماء کرام نے ذکر کیا ہے توحید کے زمرے میں، کہ توحید میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ وصف الہی ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بعض بزرگان اہل معرفت نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی غیرت خدا کی وجہ سے ہے۔ غیرت کہتے ہی اس کے ہیں کہ دوسرے کو تحمل نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، اپنی حریم میں، اپنے گھر میں، اپنی ناموس کے ساتھ کسی غیر کو برداشت نہ کرنا، تحمل نہ کرنا، یہ غیرت ہے۔ غیرت کو ختم کرنے کے لیے اس معاشرے سے اس عمل کا نام قتل، غیرت کے نام پر قتل ہے، تاکہ لوگ قتل تو نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ قتل چھوڑ دیں گے لوگ۔ قتل تو مشغلہ ہے ان کا، کرائے کے قاتل ہیں، قومیت پہ قتل کرتے ہیں، ڈاکے میں قتل کر دیتے ہیں، معمولی بات پہ قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن سب سے قتل جو زیادہ پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے۔ لیکن میڈیا کے اندر جو قتل اچھالا جاتا ہے وہ غیرت کے نام پر قتل ہے۔ اصل چاہتے یہ ہیں کہ غیرت ختم کریں، نہ کہ قتل ختم کریں۔ اگر قتل ختم کرنا چاہتے ہیں تو دہشت گردی ختم کریں، دہشت گردوں کے سرپرستوں کو ختم کریں، دہشت گرد گروہوں کو ختم کریں، قاتل ختم کریں، قتل کے آلات ختم کریں۔ یہ ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، آئے دن اخباروں میں چھپتا ہے، خصوصاً یہ علاقہ، یہ جو مثلث ہے لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالا، یہاں اگر آپ کریں تو اوسطاً تقریباً 10 سے 15 قتل ڈاکے والے کرتے ہیں، ڈاکو کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، وہ نہیں دیتا گولی مار دیتے ہیں، موٹر سائیکل چھینتے ہیں، نہیں دیتا گولی مار دیتے ہیں۔ ان علاقوں میں غیرت کے نام پر مہینے میں 1 قتل ہوتا ہے، ڈاکے کے نام پر روزانہ 10 قتل ہوتے ہیں۔ لیکن جس قتل کو اچھالتے ہیں وہ غیرت کے نام پر قتل ہے۔ قتل بند نہیں کرانا چاہ رہے، غیرت ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ غیرت اگر نابود ہو گئی، بے حیائی آ جائے گی۔ کون سی چیز بچائے گا غیرت کو؟ تقوی، لباس چاہیے، تقوی بچائے گا۔ اس تہذیب کے تہاجم سے، یلغار سے، جو سپر، جو ڈال ہے، وہ تقوی ہے۔ تقوی بچا سکتا ہے آپ کو بے حیائی کی تہذیب سے، مغربی یلغار سے، اور یہ تہاجم جو مسلمانوں کے اوپر شروع ہے۔ عزیزان، تقوی کو ہم نے بہت نیچے گرا دیا ہے، بیان کرنے والوں نے، میری مراد مجھ جیسے لوگوں نے، جنہوں نے تقوی کو صحیح طریقے سے کھولا نہیں، اور تقوی کو زندگی سے باہر الگ کر کے ایک مقدس چیز کے طور پر ذکر کر دیا ہے۔ تقوی ایک ورد کی حالت بنا دی، تقوی ایک خاص کلندری حالت بنا دی ہے کہ تقوی والے الگ ہو جائیں، مثلا عام زندگی والے الگ، تقوی والے الگ ہو جائیں۔ یہ تقوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تقوی خاندان کی بنیاد ہو، خاندان کا لباس ہے تقوی۔ جس خاندان کے اندر تقوی ہوگا، جس چیز کو غیرت کے نام پر قتل کہتے ہیں، اصل یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ مغربی تہذیب نے حیا ختم کیا ہے خاندان کے اندر۔ خاندان میں جوان اولاد والدین کے گستاخ ہو گئے ہیں، بے باک ہو گئے ہیں، حیا ختم ہو گئی ہے، نامحرم کے ساتھ رابطے کو عام سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ لڑکیاں، جوان لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں کسی مرد کے ساتھ، اور جا کر عدالتوں کے اندر بھی قانون بنا ہوا ہے، جو قانون اسلام کے صریح ہے، خلاف ہے، کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر بیٹی جوان ہو، اس کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں، ولی اجازت نہ دیں۔ تمام مسالک اور مذاہب میں ہے، اور یہ قانون یہاں بنا ہوا ہے کہ ہو سکتی ہے، اگر جج اجازت دے دے ہو سکتی ہے۔ جج کون ہے؟ ولی بننے والا۔ خوب یہ وہ تباہی ہے جو گھر گھر کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ عدالتیں باقاعدہ بے حیائی کو تحفظ دے رہی ہیں کہ آپ گھروں سے بھاگو، آپ بغاوت کرو، کھل مکھلا فساد کرو، فحشا کرو، کسی نے چھیڑا تو ہم بیٹھے ہیں، ہم اسے پکڑ کے سزا دیں گے۔ آپ کو نہ باپ پکڑ سکتا ہے، نہ ماں پکڑ سکتی ہے، نہ بھائی پکڑ سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو۔ خوب اگر گھر کے اندر جوان نسل تعلیمی اداروں میں ان کی شہوت ابھارتے ہیں، میڈیا ان کی شہوت ابھارتا ہے، میڈیا مشتعل کرتا ہے ان کو، تعلیمی اداروں کے اندر فساد و فحشا ہے،
خوب یہ جوان نسل جب ابری ہوئی شہوت مشتعل شہوت کے ساتھ آ کے بھاگتے ہیں، پھر ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو حق نہیں بنتا ان بچوں کو کچھ کہنے کا۔ خوب یہ امریکہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کو روکا ہوا ہے؟ یہ کوئی برطانیہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کو مداخلت سے روکا ہوا ہے؟ ماں باپ ہیں ان کے سرپرست، اللہ نے ماں باپ کو اختیار دیا ہے ان کا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ کو کہ آپ ان کے محافظ ہیں، اور خدا پوچھے گا ماں باپ سے کہ آپ نے کیوں حفاظت نہیں کی؟ فقط راشن دینا تو آپ کا کام نہیں ہے، ان کی شخصیت بنانا بھی آپ کا کام ہے، ان کی پرورش تعلیم بھی آپ کا کام ہے، وہ آخر تک ماں باپ مسئول ہیں۔ لیکن یہ تہاجم ہے عزیزان۔ اب کس طرح سے اس کا مقابلہ کریں؟ ظاہر ہے یہاں جو لوگ ہیں قانون ساز فاحشہ کے لیے قانون بناتے ہیں، مومنین کے ساتھ جو کچھ ہو جائے کسی قانون کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایسے میں تقویٰ ہے، سپر ہے، ڈھال ہے، تقویٰ تحفظ کی ڈھال ہے۔ اگر خاندان بچانا ہے، اولاد بچانی ہے، گھریلو نظام بچانا ہے، ماں باپ کی حرمت بچانی ہے، خاندان کی حیثیت بچانی ہے، یہ سب تقویٰ کے ذریعے ممکن ہے۔ ماں باپ بھی متوجہ ہوں کہ خود تقویٰ اختیار کریں تاکہ بچے ان کے اس گھر کی ویرانی کا باعث نہ بنے۔ کتنے ماں باپ ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں بچوں کی غلطیوں کی وجہ سے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور اوپر سے میڈیا ہمارا اس کو غیرت کو نابود کرنے کے لیے ان قتل و غارت کو قتل بنام غیرت کہہ کر غیرت کو سرکوب کر رہے ہیں اصل میں۔ بس تقویٰ عزیزان لباس ہے سوآت، برائیاں، زندگی کی برائیاں چھپانے کے لیے کہ پیدا ہی نہ ہوں گھروں کے اندر، اور یہ مسائل کسی معاشرے کے اندر جنم نہ لیں۔ ہم نے تقویٰ کو جو سیکولر انداز اپنایا ہوا ہے کہ عبادتیں ہم دین سمجھ لیا ہے، تقویٰ کو زندگی کے تمام امور سے باہر نکال کے، اور لوگوں کی طرح انشاءاللہ میں کسی اور مناسبت سے ایک اور نقطہ عرض کروں گا، وہ بہت اہم ہے۔ ائمہ اطہار کی روایات میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی لوگوں کی طرح ہونا چاہیے، فرمایا کہ ملعون ہے، میں انشاءاللہ روایات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ملعون ہے وہ شخص جس کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی طرح ہونا چاہیے۔ ملعون ہے وہ انسان جس کا مبنا، جس کا نظریہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی طرح ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کی طرح ہونا چاہیے۔ ملعون ہے یہ شخص۔ نہیں ہونا چاہیے مومن کو لوگوں کی طرح، مومن کو اپنے پیشوا کی طرح ہونا چاہیے، مومن کو اپنے امام کی طرح ہونا چاہیے، مومن کو اپنے نبی کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ اسوہ ہیں، وہ سیرت ہیں ان کے لیے، نہ کہے ہمیں لوگوں کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ روایات بہت اہم ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دعا ہے انشاءاللہ پروردگار سے خداوند تبارک و تعالی ہر اہل ایمان کو خداوند تبارک و تعالی تقوی کی توفیق عطا فرمائے، تمام اہل قبلہ، اہل اسلام، مسلمین کو، کلمہ گو کو خداوند تبارک و تعالی لباس تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی ابن حسین علیہم السلام، و محمد ابن علی علیہ السلام، و جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد، و موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل
وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلوۃ والسلام حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کے سائے میں بسر کریں، تقوی کی سپر اختیار کریں۔ جو شیاطین ہیں، وہ نظام شیاطین ہیں، اس نے بشریت کے لیے، وہ بالخصوص اہل اسلام کے لیے جو خطرات ایجاد کیے ہیں اور روزمرہ کر رہے ہیں، انسان کے پاس، مومن انسان کے پاس فقط ایک ذریعہ ہے نجات کا، اور وہ تقوی ہے۔ تقوی نہ صرف محدود انفرادی زندگی کے اندر اور محدود اعمال کے اندر تقوی، بلکہ تقوی مکمل زندگی کے اندر۔ آپ اپنے روزمرہ فردی اعمال میں تقوی اختیار کریں، گھریلو معاملات تقوی کی بنیاد پر ہوں، معاشرتی امور تقوی کی بنیاد پر ہوں، اور سیاسی نظام، ملکی عالمی نظام تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ اس سے کمتر پہ مومن اکتفا نہیں کر سکتا، بے تقوی کسی چیز پر اکتفا نہیں کر سکتا، رضایت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر تقوی کے بغیر کسی چیز پہ راضی ہو گیا مومن اور سمجھوتا کر لیا اور اپنے آپ کو قانع کر کے اور اس کے ساتھ ہو گیا، اس کا حشر اسی بے تقوی نظام کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس پہ راضی ہوا، کم از کم دل کے اندر انسان نفرت رکھتا ہو، بیزاری کا اظہار کرتا ہو ہر اس چیز سے جو تقوی سے باہر ہے۔ وہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا بے تقوی نظاموں کے ذریعے، شیطانی نظاموں کے ذریعے کیا منظر پیش کر رہی ہے، خصوصاً امت اسلامیہ کہ پورا جہان امن و آسائش میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تمام اقوام شرقی و غربی، لیکن مسلم ممالک، امت اسلامیہ سب کی سب جنگوں میں، جدال میں، قتل و غارت میں، آپس کی الجھنوں میں اور دوسروں کی یلغار کا شکار ہیں۔ یہ سب اس بنا پر ہے کہ مسلمانوں نے خود تقوی کا نظام ترک کر دیا ہے، رسول اللہ کا نظام چھوڑ دیا ہے اور شیطانوں کی چھتری کے نیچے آ گئے ہیں۔ اور یہ حال ہے جو آج عرب و غیر عرب ممالک کا بنا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں ہم۔ جو مناسبتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلا عمل جو پاکستان کے اندر متاسفانہ گزشتہ ہفتہ جو گزرا ہے، اس میں تکرار ہوا ہے، پہلے سے جاری تھا لیکن اس میں شدت، وہ سرکوب ہے تشیع کی، بے رحمانہ طریقے سے اور بہت ہی غیر منطقی طور پر بلا جواز کئی شہروں کے اندر شخصیات کو اسیر کیا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، کسی پہ فرقہ وارانہ گفتگو کا الزام لگایا گیا ہے۔ اتفاقاً یہ بزرگوار عالم مرزا یوسف حسین، یہ اتحاد مسلمین میں اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ فعال انسان وحدت اسلامی کے لیے یہ ہے تو مبالغہ نہیں کیا میں نے۔ جتنے ان کے ساتھ اہل سنت کے مختلف مکاتیب کے، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، تصوف کے پیروکار، سب ایک تنظیم بھی ہے ان کی، وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ انہوں نے فعالیت اس میدان کے اندر کی ہے، اور انہیں ہی فرقہ وارانہ تقریر کے الزام میں
اگر انہوں نے تنقید کی ہے، ظاہر ہے کسی دہشت گرد گروپ پہ اگر تنقید کی ہے تو اس کو فرقہ وارانہ تقریر قرار دیا ہے. اور جو سر عام جلسوں میں جلوسوں میں اسلام آباد دارالخلافہ میں وزراء کے سامنے، بلکہ وزراء کی شرکت کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں اور شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ فرقہ وارانہ عمل نہیں ہے. اور ایک مصلح عالم دین اس نے اگر تنقید کی ہے کہیں حکومت پر کی ہے یا گروہ پر کی ہے تو اسے اس الزام میں پکڑ لیا گیا ہے. اسی طرح بعض دوسرے چہرے ہیں جو کراچی میں ہی انہیں بہت سارے جوانوں کو پکڑا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا، بہت سارے علماء کو اذیت کی گئی، ایذاء رسانی کا عمل کیا گیا بہت ساری شخصیات کو. اور اسی طرح کا ایک عمل جس کا پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا اور ابھی تک باقی ہے وقائع میں، بلکہ بڑھ رہا ہے آگے، کہ 4 شیڈول میں بعض شخصیات کو ڈالا گیا جن میں یہی حرکت کی گئی کہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت پاکستان کے حوالے سے جو رفاعی فلاحی امور میں بھی بہت نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں خدمات، اور مذہبی دینی حوالے سے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے، اور علمی خدمات متعدد مدارس قائم کیے ہیں اور شاگرد پرورش کیے ہیں، اور بہت سارے رفاعی فلاحی کام کیے ہیں، کالج بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اسکول بنائے ہیں متعدد علاقوں میں، سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے سب سے زیادہ خدمات انجام دینے والی شخصیت، اور جنہوں نے شاید کبھی اپنی خلوت میں بھی یہ مسائل جو ملک کے اندر جاری ہیں اسے کبھی اظہار نہیں کیا ہوگا. یقیناً چونکہ جو آشنائی ہماری ان سے ہے اس کی بنا پر وہ اس سوچ کے انسان نہیں ہیں، نہ سیاسی ذہنیت ہے، نہ سیاسی عمل میں دخیل ہیں، نہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ہیں. انہیں اس ردیف میں لال مسجد کے اس امام کے ساتھ ذکر کر کے توہین کی ہے، بے حرمتی کی ہے بے ضرر ترین انسان کو. اب یہ ظاہر ہے سرکوبی کی علامت ہے، یہ درست علامتیں نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے اسی طرح بغیر تحقیق کے، بغیر جرم کے، بغیر الزام کے. کم از کم کوئی تہمت تو لگا کے پکڑو. اگر کسی کو پکڑنا ہی ہے، کسی کو اسیر کرنا ہے تو کوئی تہمت ہی لگا دو، جھوٹی ہی لگا دو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جواز ہے ان کو اس لسٹ میں شامل کرنے کا. کچھ بھی نہیں، پوچھو تو جواب بھی دیتے ہیں کچھ بھی نہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے تو ہٹا دو، ہٹاتے بھی نہیں ہیں نام. یہ نہ غلط فہمی ہے، نہ غلطی ہے، اور نہ ہی یہ سادہ کام ہے، بلکہ ایک باقاعدہ سوچا سمجھا کام ہے. اور میں اس کی بنیاد کی طرف بھی اشارہ پہلے بھی کیا ہے، ابھی بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جو صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا سرکوب، بلکہ اور بھی بہت سارے علاقوں میں، خطوں میں، ممالک کے اندر یہ حرکت ہو رہی ہے. مشابہ بالکل جیسے بحرین ہے، بحرین کے اندر بھی یہی عام عمل ہو رہا ہے. تشیع جو اکثریت ہیں وہاں پر، دیگر مسلمان بھی ہیں جو آپس میں کبھی فرقہ وارانہ مسائل میں کبھی بھی نہیں، بحرین کے نہ شیعہ نہ سنی نہیں الجھے، لیکن وہ فاسد خاندان جو حاکم ہیں وہاں پر، انہوں نے تشیع کو بحرین سے بے دخل کرنے کا عمل شروع کیا ہے کہ کچھ کو مار دیں پولیس کے ذریعے، جیلوں میں سزائیں دے کر، کچھ کو بے دخل کر دیں، ملک سے ہی بے دخل کر دیں. سینکڑوں بحرینی شیعہ مسلمانوں کو بحرین سے، اپنے ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور ان کے رہبر سے شروع کیا، شیخ عیسیٰ قاسم حفظہ اللہ جو تحت نظر ہیں ان کے، ان سے شروع کیا، اور ان پر جو الزامات لگائے عدالت میں بھی ثابت ہو گیا کہ غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں. اس سب کی جڑ و بنیاد آل سعود ہیں. اس وقت میڈیا پیش نہیں کر رہا، لیکن گزشتہ سال جو گزرا ہے شیخ نمر کی شہادت سے لے کر ابھی تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں شیعہ حجاز سے، چونکہ ایک بڑی تعداد ہے سعودی عرب کے اندر شیعہ مومنین کی، ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. دیگر ممالک میں کچھ کو کویت کی طرف بے دخل کر کے، یعنی ان کی نیشنلٹی کینسل کر کے، شہریت منسوخ کر کے عراق بھیج دیا گیا، جبراً زبردستی ان کو بھیج دیا گیا. کسی کو کدھر بھیج دیا، کسی کو ایران بھیج دیا، کسی کو دوسرے شہروں کے اندر دھکیل دیا، اور ان کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور بے تحاشا پیسہ.
جو علنی طور پر اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل خرید لیتے ہیں پیسہ دے کر، اور سیکرٹری جنرل خود بھی کہتا ہے کہ میں نے پیسہ لے کے یہ کام کیا ہے، پیسہ دے کر اس سطح تک وہ کاروبار کرتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ جڑ اس کی وہاں معلوم ہے۔ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے آل سعود کی، فقط شیعہ دشمنی میں مصروف ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سیاسی عمل اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی رفاہ کے لیے، اپنے عوام کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے کچھ کر رہے ہوں، ہرگز کچھ بھی نہیں کر رہے۔ فقط ایک جنون چڑھا ہوا ہے، تشیع کی دشمنی، تشیع کی مخالفت۔ پورے دنیا کے اندر جہاں شیعہ ہے وہاں پر اقدامات کر رہے ہیں، اور یہ وہاں کی فکر ہے سرکوب کہ ان کی شہریت کینسل کرو، کچھ کو قتل کرو، کچھ کے اوپر دباؤ ڈالو، کچھ کو بھگا دو۔ خوب یہ درست نہیں ہے، کم از کم پاکستان کے لیے یہ اس پالیسی کو اپنانا، اس حکمت عملی کو اپنانا موزوں نہیں ہے، درست نہیں ہے، شان پاکستان نہیں ہے کہ یہ پالیسی یہاں پر اپنائی جائے۔ آپ نے یہ 2 دن پہلے کی اخبار میں سنا ہوگا، سابقہ صدر پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے بیان دیا ہے ایک، جب ان سے پوچھا گیا ابھی حساب کتاب ہو رہا ہے سب کا کہ آپ کے پاس یہ پیسے، یہ بنگلے، یہ فلیٹ، یہ کہاں سے آئے؟ اخبار کی میں بات کر رہا ہوں جو پاکستانی اخبار میں چھپا ہے۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ لندن کا میرا فلیٹ، ان کے کئی گھر ہیں، دبئی میں ہیں ان کا گھر، لندن میں ہے، بہت مہنگا گھر ہے، بڑا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سعودی بادشاہ نے ہدیے میں دیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے۔ صدر پاکستان کے صدر کو، سابقہ صدر کو لندن کے اندر محل ہدیہ دیا ہے۔ خوب سعودی بادشاہ کو اتنا اچھا لگتا ہے یہ صدر ہمارا یا جرنیل کہ جس کو ہدیے کے طور پر اس نے لندن میں یہ جگہ خریدی ہے، یا یہ پہلا پاکستانی ہے جس کو ایسا ہدیہ دیا گیا ہے۔ سعودی عرب بہت مدد کرتا ہے پاکستانیوں کی، لیکن نہ پاکستانی مملکت کی اور نہ قوم کی، پاکستانی گروہوں کی اور پاکستانی افراد کی۔ اس طرح کے گفٹ دیتا ہے سب کو، اور پھر ان سے آپ توجہ کریں کہ پرویز مشرف مذہبی بندہ نہیں تھا، سیکولر تھا، اور ایک بہت ہی جنونی قسم کا سیکولر آدمی تھا جو مذہبی اقدار کو زور بزور قدرت و طاقت کمزور کرنا چاہتا تھا۔ جو چند ایک اقدامات اس نے کیے، حدود نسواں بل اس نے پاس کروایا اسمبلی بنا کر، جو سری قرآن کے خلاف ہے، اور تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے قرآن کے خلاف بل پر سائن کیے، اور ابھی تک باقی ہے، وہ بل ابھی بھی کینسل نہیں ہوا۔ تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے خلاف بل پر سائن کر دیے۔ انہوں نے میراتھن دوڑ کرائی یہاں لاہور کے اندر عورتوں کی چڈیاں پہنا کر، اور فوج کو لگایا ان کے تحفظ کرو، حفاظت کرو، پاکستان آرمی حفاظت کرے۔ ننگی عورتیں لاہور کی سڑکوں پہ دوڑیں، اور دیکھتے ہیں ملا روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں۔ ملا نے بھی دیکھی تصویر، خوش ہوئے کہ لاہور میں رونق آئی ہے۔ ابھی موٹر سائیکل دے رہے ہیں عورتوں کو کہ لاہور کی سڑکوں پہ موٹر سائیکل چلائیں۔ جان بوجھ کے وہ حرمت شکنی کے لیے سارے کام کرتے ہیں، ورنہ عورتوں کو کیا ضرورت ہے؟ مرد اور موٹر سائیکل چلاتا ہے، عورت کو پیچھے بیٹھنا نہیں آتا اس کے پیچھے، جس طرح بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھتی ہیں، خطرناک طریقے سے۔ پاکستان میں جو مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی وہ خود چلائیں گی، کیا حشر ہوگا ان کا؟ لیکن یہ بے حرمتی کرنے کے لیے اقدار دینی، احکام دینی، حیثیت نسوان، خواتین کی بے حرمتی کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں، بنیادیں ہیں، لیکن سارے خاموش تماشائی ہیں۔ پرویز مشرف نے اپنے عہد حکومت میں بہت سارے ایسے اقدامات کیے۔ اب سعودی نظام مدعی ہے کہ یہ اسلام کے حامی ہے، ایک طرف سے کٹر متعصب مسلمان گروہوں کو تحفظ دیتے ہیں، اور ایک طرف سے ایک ایسے شخص کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ یہ ہدیے دے کر اپنی پالیسیاں دوسرے ممالک کے اوپر، نائجیریا کو ہدیہ دیا، نائجیریا کے صدر کو اور نائجیریا کے وہاں فوج کے سربراہ کو ہدیہ دیا انہوں نے، اسی طرح کا جیسا پرویز مشرف کو دیا، اور اتنا قتل عام تشیع کا کروایا۔ ابھی بھی رہبر تشیع نائجیریا زندان میں اور شکنجوں کے اندر ہیں، بلکہ ان کی رہائی کی حمایت کے لیے جو ریلی نکالی گئی وہ سارے اسیر کر کے اور ان کے اوپر شکنجے اور تشدد کر رہے ہیں۔ کیس بھی نہیں چلاتے کہ عدالتوں میں لے کر آئیں بالآخر یا سزا ہو یا بری ہوں، وہ بھی نہیں کرتے، استبداد کے ساتھ ان کو سرکوب کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بھی اس قسم کے اعمال ان کے موجود ہیں۔ ظاہر ہے جب
پاکستان کے اس سطح کی شخصیات کو یہ ہدیے ملیں گے تو ان ہدیوں کے معاوضے کے طور پر وہ کچھ تو کرواتے ہیں ان سے، اور اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے جیسے وہ بحرین میں کروا رہے ہیں، اور وہی کام یہاں کچھ جگہوں پر تکفیری لشکر بنائے ہیں، عراق کے لیے، سوریہ کے لیے، لبنان کے لیے وہاں تکفیری لشکر ہے، اور باقی ممالک کے لیے ایسی سطح کے افراد کو، حکومتی عہدیداروں کو، حکومتی سربراہوں کو خرید کر اور ان کو یہ ہدیے دے کر انہیں کہیں کہ بے دخل کرو، ان کو نیشنلٹی ان کی کینسل کرو اور ان کو ملک سے بیدار کرو اور انہیں بے دخل کرو اور انہیں محروم کرو. یہ ظالمانہ کام ہے اور اس کی طرف توجہ ضروری ہے، سب کی توجہ ضروری ہے. یہ آج اگر تشیع کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو کل سب کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ کام، اور یہ سادہ کام نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو بہانے بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ ملک میں تشیع. مظلوم ترین طبقہ پاکستان کے اندر شیعہ ہے، یک طرفہ طور پر جن کا ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، جن کی نسلیں ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور آج اس طرح سے ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کے خلاف یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. متوجہ رہیں، خود شیعہ بھی متوجہ رہیں، اہل سنت بھی متوجہ رہیں، اور جو چیز ایک پاکستانی گروہ کو دامنگیر ہوتی ہے وہ دوسری کی طرف ضرور بڑھتی ہے. دہشت گردی ایسی ہی تھی، شیعہ سے شروع ہوئی لیکن پھر شیعہ پہ رکی نہیں، ہر ایک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، کوئی محفوظ نہیں رہا دہشت گردی سے، بلکہ تباہی ہوئی. تو یہ کام بھی جو سرکوبی کا ہے یہ بھی اسی طرح سے ایک ایک کر کے سب کی سرکوبی کی طرف آگے بڑھے گا، اور اس کے بارے میں سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے اور سنجیدہ اقدام کی ضرورت ہے، اور مطلب کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے پیچھے عوامل اور کیا چاہتے ہیں، کیوں یہ دباؤ شدت کے ساتھ بغیر کسی سبب کے وجہ کے بنایا جا رہا ہے. اس وقت اہم ترین مسئلہ جو دنیا کی توجہ جس نے اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے ان چند دنوں میں، وہ امریکی انتخابات اور ان کا نتیجہ ہے. امریکی انتخابات میں دو صدارتی امیدوار، ایک عورت ایک پارٹی کی اور دوسری طرف مرد تھا، ہیلری کلنٹن سابقہ صدر کی بیوی، اور ایک کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ ایک جماعت کا یہ نمائندہ بنا. کہ آخرکار نتیجہ توقعات کے سب کے پیشن گوئیوں کے برخلاف یہ نکلا کہ ہیلری ہار گئی اور ٹرمپ جیت گیا، اور ساری دنیا ابھی حیران ہے، حیرت میں محو ہے کہ یہ کیا ہوا. میڈیا سمیت سبھی اس وقت محو حیرت ہیں کہ یہ کیا نتیجہ نکلا، اور اب پریشان ہیں و نگران ہیں اس بات کی طرف کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. ہر ملک کے اندر اگر آپ تمام ممالک کے نیوز بلیٹن کو دیکھیں اور ان کی خبروں اور تبصروں کو دیکھیں تو سارے ممالک کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے. پاکستان کے سیاستدان بیان دے رہے ہیں کہ اب پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی کا کیا بنے گا، اس الیکشن کے اثرات پاکستان کے پہ کیا پڑیں گے. آپ ایران کے اخبار دیکھیں تو وہ اس اپنے پریشان ہیں کہ اب ایران کا کیا ہوگا، اب ایران کے ساتھ امریکی جو معاہدہ ہوا تھا اس کا کیا ہوگا، اور ایران کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. عرب ممالک، سارے عرب ممالک میں آپ اگر نگاہ کریں، ایک سرسری نگاہ کریں، جیسا میں نے ایک بہت ہی دوڑتی ہوئی سرسری نگاہ کی ہے مختلف ممالک کے اخبار اور ان کے ہیڈ لائنز کی طرف، تو سب کے اندر یہ مشترکہ تشویش ہے کہ اب ہمارے ملک پر اس کا کیا اثرات پڑیں گے، عراق پر کیا اثرات پڑیں گے، سوریہ پر کیا اثرات پڑیں گے، اب اسرائیل پر کیا اس کے اثرات پڑیں گے، کوریا پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، جاپان پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، مغرب پر، یورپی یونین پر کیا اس کے اثرات پڑیں گے، لاطینی امریکہ پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے. یہ سب کی تشویش ہے کہ اس وقت یہ جو ہوا ہے اس کے کیا اثرات پڑیں گے. کیوں اتنے مشوش ہیں کہ کبھی بھی اس سے پہلے اتنی تشویش عالمی سطح پر پیدا نہیں ہوئی تھی، نہیں بڑھی تھی جتنی اس دفعہ بڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جیتا ہے وہ شروع سے ہی اس کی ایک مختصر سی شناخت دنیا کو ہے جتنی میڈیا کے اوپر آئی ہے کہ وہ بہت ہی جنجالی شخصیت ہے اور پیشن گوئیوں کے مطابق نہیں نکلتا، اور ایسی شخصیت معمہ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے.
کہ جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کچھ ہوں اور وہ کرے کچھ اور، یعنی توقع کچھ ہو اور نکلے کچھ اور، اس بارے میں سب کو تشویش ہے، ملے جلے اظہارات کر رہے ہیں۔ ایک ملک جس نے سب سے زیادہ جشن منایا ہے ٹرمپ کے جیتنے کا بھارت ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں اور بھنگڑے ڈالے گئے ہیں۔ اس طرح شاید اپنے ملک کے اندر انتخابی نتیجے پر متعلقہ کامیاب پارٹی یا کامیاب امیدوار کے حامی انڈیا میں اتنا بھنگڑا نہیں ڈالتے جتنا ٹرمپ کے جیتنے پر انہوں نے ڈالا ہے۔ خصوصاً ہندو متعصب جماعتوں نے بہت خوشی ہوئی ان کو ٹرمپ کے جیتنے پر۔ خوب ظاہر معلوم ہے چونکہ ٹرمپ نے جب آیا اور صدارتی دوڑ میں اس نے قدم رکھا اور کچھ چیزیں اس نے، کچھ ہیڈ لائنز اس نے دیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں، ان میں سے بہت نمایاں کام جو اس نے کیے وہ ایک یہ کہ مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کے خلاف کھل کے اس نے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ دو قوموں کا اس نے کہا کہ یہ اس کے الفاظ ہیں، آپ سمجھیں کہ جو شخص آیا ہے یہ کیا ذہنیت رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ملک سلمان جب سعودیہ کا سربراہ بنا تھا تو یہیں پر اسی مقام سے میں نے اسی خطبے میں عرض کیا تھا یہاں جمعہ میں، جو شناخت تھی پہلے سے اس شخص کے بارے میں کہ یہ آ کر اب اور اقدامات کرے گا اور اب دنیا اگلے فیز میں داخل ہو جائے گی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ہی 3 مہینے بھی نہیں گزرے کہ انہوں نے یمن پہ حملہ کر دیا اور پھر جو جارحیت دکھانا شروع کی جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، اور کتنا زور لگایا کہ پاکستانی فوج بھی شامل ہو ہمارے ساتھ کہ ہم یمن پہ حملہ کریں، پھر ایران پہ حملہ کریں، پھر ایک ایک کر کے 35 ملکوں کی فوج بنائیں گے ہم اور اس کے سربراہ سعودیہ ہوگا۔ یہ جنون جو اس کو چڑھا ہوا تھا، نپولین بننا چاہ رہا تھا یا اسکندر اعظم، یہ سلمان اور اس کا بیٹا۔ یہاں بھی آپ توجہ کریں کہ یہ شخص جس نے آتے ہی اسلام دشمنی کا اظہار کیا، ایک میکسیکین کا دشمن ہے کہ یہ ناپاک قوم ہے، پڑوسی ملک ہے، میکسیکو پڑوسی ملک ہے ان کا اور بہت بڑا ملک ہے امریکہ کا، اور اس میں مقامی آبادی یا مختلف نژادیں اس کے اندر رہتی ہیں، گورے کم ہیں میکسیکا میں اور دوسری مقامی آبادی وہاں کے اپنے اپاچی قبائل اور دیگر ہیں جو ریڈ انڈینز ہیں، ان کے بقایا اور نسلیں ہیں۔ ان کے بہت دشمن ہیں، سخت دشمن ہیں، اور اس نے 2000-2500 کے قریب لمبی سرحد ملتی ہے امریکہ کی، اور کہا ہے کہ اس میں ہم دیوار کھڑی کر دیں گے، بڑی دیوار، جس طرح انڈیا سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ دیوار قائم کر دے۔ 3 ملک یہ اسٹریٹجی رکھتے ہیں، اسرائیل نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جو زمین ابھی فلسطینیوں کے پاس ہے، اس نے بنا دی ہے یہ دیوار، اور اب ہندوستان تیاریاں کر رہا ہے دیوار بنانے کے لیے، اور امریکہ کا یہ صدر چاہتا ہے کہ ان 2 ملکوں کے درمیان بڑی دیوار کھڑی کر دے تاکہ ادھر سے کوئی نہ آئے، ادھر سے کوئی نہ جائے۔ نفرت کرتا ہے میکسیکن سے، اور ایک مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے کہ جتنے مسلمان امریکہ آئے ہیں سب نکال دیے جائیں، مساجد ساری بند کر دی جائیں، ان کو تحت نظر رکھا جائے، اور اسلامی ممالک جو ہیں جو کچھ وہ امریکہ کے مفادات کے نقصان پہنچاتے ہیں ان سب کا انہیں سزا دی جائے۔ یہ اس سزا کا قائل ہے کہ یہ مسلمان ممالک کو باقاعدہ سزا دی جائے۔ خوب سزا میں پہلا نام پاکستان کا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے امریکہ کو نقصان پہنچایا ہے وہ پاکستان نے بنائے اور پاکستان میں بنے، خود امریکیوں نے بنائے ہیں۔ پہلے ہماری سرزمین استعمال کی، ہمارے ملک کو خراب کیا، اس کے اندر دہشت گردی اور جنگجو پیدا کیے، اور اب سزا کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم نے سزا دینی ہے ان ممالک کو جو امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پہلا نام پاکستان کا ہے۔ اس لیے ساری دنیا اب اپنی حد تک پریشان ہے، تشویش ہو رہی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیلری جیت جاتی تو بہتر ہوتا۔ نہ عزیزان، توجہ کریں، امریکہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پر پارٹیوں کے اختیار میں ہے یا کینڈیڈیٹس کے اختیار میں ہے۔ صدر مملکت کرتا دھرتا نہیں ہوتا، صدر مملکت ایک مہرہ ہوتا ہے، جیسے اوباما چینج کا نعرہ لگا کر آیا تھا، بش نے جو خرابی کی تھی، جو گند ڈالا تھا بش نے ساری دنیا میں، اور اس میں امریکہ بہت بدنام ہو گیا تھا، اس چہرے کو دھونے کے لیے اوباما تجویز کیا گیا کہ یہ اس کو دھوئے، کسی حد تک وہ قباحت ختم کرے۔
बुश भी एक मोहरा था और ओबामा भी एक मोहरा है, ट्रंप भी एक मोहरा है, प्लानिंग के साथ आया है। इसके वोट ज़्यादा थे, हिलरी के पॉपुलर वोट ज़्यादा थे, इलेक्टोरल वोट इसके कम निकले। वहाँ एक पेचीदा निज़ाम उन्होंने रखा हुआ है इंतखाबात के अंदर भी, कि जिसको जिताना हो वो इस तरह से करते हैं। मसलन जो वोट कास्ट हुए हैं वो उसके ज़्यादा हैं, लेकिन एक और साथ इन्होंने निज़ाम रखा हुआ है, मुख्तलिफ एरिया वाइज इन्होंने इलेक्टोरल वोट का सिस्टम, कि उनको भी मुहासबा करते हैं और वो जिसके ज़्यादा हो फैसला उसके हक़ में होता है। कुछ अरसा कबल मेरे ख्याल में बुश का ही इलेक्शन था और उसके मुकाबले में एक शख्स, मुझे नाम उसका भूल गया, जो अदालत में चला गया था फैसला उनका। वहाँ भी यही मुश्किल बन गई थी उनके लिए कि पॉपुलर वोट एक के ज़्यादा थे, इलेक्ट्रोनिक वोट दूसरे के ज़्यादा थे, और इस वजह से मसला अदालत तक जा पहुँचा और अदालत में फ़ैसला करके बुश को अदालत ने कामयाब करवाया था पहले इलेक्शन के अंदर। अमेरिका के अंदर स्टैब्लिशमेंट है। स्टैब्लिशमेंट का मतलब यानी असल ताकत, मुक़तदिर लोग जिनके हाथ में कुदरत होती है। मोहरे ताकतवर नहीं होते, मोहरे मोहरे होते हैं। जैसे शतरंज का खेल होता है, शतरंज के खेल में खिलाड़ी होता है पीछे बैठा हुआ कुर्सी पर, और जो बसात के ऊपर चुने हुए मोहरे होते हैं ये कुछ भी नहीं होते, बेजान, बेरूह, बेहिस, बेफिक्र होते हैं। ये इन्हें हिलाना होता है, उस खिलाड़ी ने इनको हिलाना होता है। वो अपनी जहानत, अपनी महारत, अपनी चाल वो चलता है। मोहरे किसी के चलाने से चलते हैं। ये आलमी निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर, और खुसूसन अमेरिका के अंदर ये निज़ाम है कि वहाँ एक बहुत ही मुक़तदिर स्टैब्लिशमेंट है, और वो स्टैब्लिशमेंट सिर्फ अमेरिका की हद तक महदूद नहीं है, वो अपने आप को हकदार पूरी दुनिया पर समझते हैं। वो पूरी दुनिया की स्टैब्लिशमेंट है, यानी पूरी दुनिया की मुक़तदिर ताकत जिसने सारी दुनिया के फ़ैसले करने हैं, सारी दुनिया के उसने अहकामात सादिर करने हैं, सारी दुनिया में अमन कायम करना है, सारी दुनिया में इंसानियत की खिदमत करनी है उसने। जिस तरह बाज़ इनके आते हैं और उन्होंने नारा भी लगाया था, वो दर हकीकत तायीन करते हैं किसने आना है, किसने नहीं आना, और जिसने भी आना है उसने करना क्या है, उसने अंजाम क्या देना है। अमेरिका एक मुकम्मल तौर पर शैतानी रियासत है। आप जो इसका मुखफ़फ़ पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नहीं है, ये है यूनाइटेड स्टैंड्स ऑफ अमेरिका, मुत्तहिदा शयातीन। स्टेट्स आप उसका तर्जमा करते हैं, दर हकीकत वो स्टैंड्स हैं, शैतान हैं, मुत्तहिदा शयातीन जो जमा हैं पूरी दुनिया के लिए शैतानी निज़ाम कायम किया है। ज़हन में रहे, मकसूद मेरा वहाँ की मट्टी नहीं है शैतानी, या वहाँ के अवाम नहीं हैं शयातीन, या वहाँ के दूसरे उमूर जो ताल्लुक़ रखते हैं ममलिकत से वो नहीं हैं। वहाँ का निज़ाम, वहाँ का सियासी निज़ाम शैतानी निज़ाम है। इस शैतानी निज़ाम ने पूरी दुनिया के ऊपर शैतानी निज़ाम नाफिज करना है, और एक तरह से अपना इक़्तिदार पूरी दुनिया के ऊपर बढ़ा लिया, कायम कर लिया है। हर इलाके को तस्खीर करने के लिए इन्होंने कहीं जंग छेड़ी, कहीं हमला किया, कहीं ग्रोह बनाया, कहीं कुछ किया। इस वक्त मैं चंद नुक्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आप देख लें कि इसके 4 साल दौर में, 5 साल दौर में क्या होता है। इसने सबसे पहले चीन को तस्खीर करना है, ट्रंप ने, चूँकि बाकी दुनिया इनके बकौल ये किसी हद तक सरनगून कर चुके हैं, तस्खीर करना चाहिए, सिर्फ 2 महाज इसके सामने बाकी हैं। इसने इलेक्शन से पहले ही रूसी सदर को फेवरेट करार दिया था, चूँकि आज तक इन्होंने रूस के साथ सब कुछ किया है, नबर्द किया, रूस को अपना हरीफ कंपटीटर समझा है अमेरिका ने। है भी रूस किसी हद तक ताकतवर मुल्क है, खुसूसन असलहे में, टेक्नोलॉजी में और फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी में इन पर बरतरी रखता है, और भी बहुत सारे पहलुओं से रूस या इनकी टक्कर का है या इनसे बरतर है, टूटने के बावजूद भी। और पहले अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये थी कि ये रूस के लिए सारा अपना सिस्टम बनाते थे, तैयारियां करते थे, अपनी फ़ौज तैयार करते थे, अपने सारे मंसूबे रूस को मद्देनज़र रख कर करते थे। जैसे पाकिस्तान, भारत हैं,
بھارت اپنی فوج کی ٹریننگ پاکستان کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، اور پاکستان اپنی آرمی کی ٹریننگ بھارت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے. کسی دوسرے ملک کو نہیں چاہیے، وہ ایک ماڈل ہونا چاہیے اپنے. مثلا پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو پولیس کس کے لیے ٹریننگ کر رہی ہے؟ ڈھاکو پکڑنے ہیں اس نے یا کوئی اور کام کرنا ہے؟ پولیس کے دستے اب الگ ہو گئے ہیں. ایک پولیس ہے جس کو فقط پروٹوکول دینا ہوتا ہے شخصیات کو، اس کو اس طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ صرف یہ جیسے ٹریفک پولیس کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹریننگ لینی ہے جو گاڑیاں کنٹرول کرنی ہے آپ نے. اسی طرح فوجیں کسی ماڈل کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ اسرائیلی فوج کو دیکھیں گے وہ کیسی ٹریننگ دیتے ہیں اپنی فوج کو، کس کے لیے دیتے ہیں؟ وہ اپنی فوج کو ٹریننگ دیتے ہیں، پہلے عربوں کے لیے دیتے تھے، ابھی ایران کے لیے، یعنی ان کے سامنے ایرانی ماڈل ہوتا ہے. اسی طرح امریکن پہلے روس کو مد نظر، روسی سسٹم کو مد نظر رکھ کر اپنا سسٹم بناتے تھے، ایفینسو بھی اور ڈیفینسو بھی. لیکن اب انہوں نے ٹرمپ کے آنے سے تبدیل کیا. ٹرمپ سیاسی نہیں ہے، سیاسی شخصیت ہی نہیں ہے، یہ کاروباری شخصیت ہے. یہ بلینرز میں سے ہے. اس کا جو ریکارڈ ہے یہ سیاست سے نہیں آیا، یہ سرمایہ داری دنیا سے آیا ہے. پہلے بھی سرمایہ دار آتے تھے لیکن خود سرمایہ کی دنیا کا اصلی رکن اٹھ کے سیاست میں آ جائے ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ سرمایہ دار سیاسی رکن کو، سیاسی مہرہ آگے لے کر آتے تھے اور وہ سیاسی پہچان ہوتی تھی. اس کی کوئی سیاسی پہچان نہیں ہے، کوئی سیاسی ماضی نہیں ہے، کوئی سیاسی اس کا کیریئر نہیں ہے. یہ فقط کاروباری شخص ہے. کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ فاسد ہے، بہت فاسد ہے. یہ کل کے پاکستان کے اخبار کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب معلوم نہیں پڑھا ہوگا آپ میں سے اکثر نے، چونکہ کل ہی چھپا ہے یہ مطلب کہ ایسا شخص ڈھونڈ کے صدر بنایا ہے انہوں نے، اس کے اوپر 3500 مقدمات ہیں عدالت میں. بعض فیصلہ ہو گئے ہیں، بری ہو گیا ہے، بعضوں میں اس کو جرمانہ ہوا ہے، بعض ابھی قائم ہیں. خوب آپ پورے امریکہ میں آپ ڈھونڈیں، گینگسٹر بھی ڈھونڈے، 3500 جرم اس نے نہیں کیے ہوتے. بڑے بڑے پاکستان کے اندر بڑے بڑے مجرمین ہیں. آپ ایسا بڑا مجرم آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا جس کے اوپر 3500 مقدمات ہوں. آپ کراچی سے لے کر سرحد تک جائیں، خیبر پختونخوا تک، آپ کو ایسا مجرم کسی طبقے میں نہیں ملے گا آپ کو. بہت چیمپئن ہوتا ہے 35 جرم جو کر لے. یہ 3500 مقدمات میں ملوث ہے، اور وہ بہت ہی گھٹیا. عورتوں کو چھیڑنا، بچوں کے ساتھ زیادتی، شراب نوشی میں ڈرائیونگ، ٹکر مار دینا ساتھ والی گاڑی کو، تضحیک، تحقیر لوگوں کی، مسخرہ، ہلڑ بازی جا کر کرنا نشے کی حالت میں. اس قسم کے کیس اس کے اوپر مختلف جگہوں پر بنے ہوئے ہیں. خوب آپ توجہ کریں کیا ڈھونڈا ہے انہوں نے صدارت کے لیے. چاہتے کیا ہیں اس صدارت سے؟ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی مقتدر طبقہ کیا چاہتا ہے کہ امریکی سیاست ایک زینے کی طرح ہے، سیڑھی کی طرح ہے. اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اسی جگہ نہیں مارچ کرتے. ایک مارچ ہوتی ہے جو فورسز کو کرائی جاتی ہے، ایک جگہ کھڑے ہو کے قدم مارتے ہیں، وہیں پہ کھڑے ہوتے، چلتے نہیں ہیں آگے، کھڑے ہو کے قدم مارتے ہیں. بعض ممالک کی سیاست ایسی ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے قدم مار رہے ہیں، آگے نہیں جاتے، بڑھتے نہیں ہیں. لیکن امریکن کی یہ سیاست نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ مارچ کی جائے، بلکہ ہر شعبے میں اپنے ہدف، مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ایک سیڑھی کی طرح قدم بے قدم، سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہیں. وہ سٹیپ جو پہلے والوں نے بنائے ہیں، استوار کیے ہیں. خصوصاً 9/11 سے یہ ذہن میں رہے کہ 9/11 میں امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، بدلی تھی، اور اس وقت سے ابھی تک وہی اسٹریٹجی اس کی چاہ رہی ہے، اور یہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یہ الیکشن اور اس کے اندر جو شخص آیا ہے، اس نے آ کر چونکہ اتنا اس سطح کا انسان ڈھونڈ کے لائے ہیں جو بہت ہی مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہے، اور اس نے جو امریکن کے سامنے جو کچھ کہا ہے وہ اور ہے، جو دنیا کے سامنے کہا ہے وہ اور ہے.
اس نے پہلے ہی صدارت میں آنے سے پہلے ہی، آپ کو یقین دیکھیں کہ اس کو اتنا یقین تھا اپنے جیتنے کا، جبکہ سروے میں یہ ہارا ہوا تھا اور بہت پیچھے تھا. سروے رپورٹوں میں یہ ہارا ہوا تھا، الیکشن میں پاپولر ووٹ میں یہ پیچھے ہے، یعنی پبلک نے جو ووٹ ڈالے ہیں ان میں یہ پھر بھی پیچھے ہے اس سے، ہاری ہوئی شخصیت سے. لیکن سسٹم میں ان کے ایسا نظام ہے کہ اس کو انہوں نے دوسرے سسٹم سے جتا دیا. اس نے پہلے ہی مردد کینڈیڈیٹ والی باتیں نہیں کی کہ اگر میں بن گیا، اگر میں بنا، اگر والی بات نہیں کرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا میں صدر ہوں، مستقبل کا صدر ہوں اور میں نے یہ کرنا ہے. میں نے آ کر فلاں مثلا ایرانی معاہدے کو آگے سب سے پہلا کام، صدارت کا پہلا کام یہ کروں گا کہ جو ایران کے ساتھ معاہدہ اسے پھاڑ دوں گا، میڈیا کے سامنے پھاڑوں گا. اس صراحت کے ساتھ کر رہا ہے بات. اور اس نے روس کے صدر کو فیورائٹ قرار دیا ہے کہ بہترین شخصیت سیاست اس وقت کی عالمی دنیا میں صدر ولاڈیمیر پیوٹن ہے. کیوں کہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ روس کا محاذ قائم رہے، بلکہ چائنا کو اس نے ہدف قرار دینا ہے. اس لیے انہوں نے سیاسی مورا نہیں چنا، کاروباری مورا چنا ہے چین کو بیٹ کرنے کے لیے. چونکہ چین ایک طاقت بن گیا ہے، اور ایسی طاقت جو پریشان کر رہی ہے دنیا کو. تجارت ہے چین کی، اور تجارت میں زیادہ پریشانی ہے دنیا کے لیے. آپ خود پاکستان کو دیکھیں، چین نے کتنا متاثر کیا ہے، پریشان کیا ہے پاکستان کو، کہ پورا پاکستان ہی دے دیا آپ لوگوں نے اٹھا کے، یہ لے لو بس، روز روز کے مسائل کے. بہتر ہے جیسے آپ کے پلاٹ سے روز کوئی گزرے، پلاٹ آپ کا ہے، کوئی طاقتور آتا ہے روز گزرتا ہے آپ کے دروازے سے، آپ تنگ، آپ پہلے روکتے اس کو کہ بھائی کچھ خیال رکھو، کھٹکایا کرو، دستک دیا کرو، اجازت لیا کرو، پوچھا کرو. جب وہ نہیں پوچھتا تو آپ کہتے ہیں یہ لو چابی، میں کہیں اور جا رہا ہوں، آپ سنبھالو اس کو. وہ بھی یہ کام کیا ہم نے، چائنا کے حوالے کر دیا. یہ لو، روڈ بنا، سڑکیں بنا، ٹریک بنا، تجارت کر، ملک تیرا ملک ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرو. تم تمام تولید پاکستان کی زیرو ہو جائے گی، ہو گئی ہے بلکہ، چونکہ چائنا میں پروڈکشن ہے، آپ صرف مارکیٹ کی درجہ رکھیں گے. یہی حال تمام ملکوں کا ہوگا کہ چائنا کی قوت تولید، پیداواری قوت بہت زیادہ ہے، فوق العادہ ہے. یہ اپنی قوت پیداوار بڑھا کر باقی تمام ممالک کی اقتصاد کو مفلوج کر دیا ہے، اور بہت سارے ممالک میں اب کچھ کارخانے نہیں بن سکتے، نہیں چل سکتے. وہاں اگر کرنا بھی چاہیں تو کامیابی نہیں ہوگی، چونکہ ان کو مہنگا پڑتا ہے. چائنا وہی چیز بنا کر اپنے ملک میں دوسرے ملک میں بھیجتا ہے، وہ سستی ہوتی ہے. مثلا کپڑا پاکستان میں بنائے، پاکستانی کاٹن سے یہ مہنگا پڑتا ہے، اور چائنا یہی کاٹن خرید کے وہاں لے جائے، وہاں سے بنا کے پھر کپڑا پاکستان لے کر آئے، یہ سستا پڑتا ہے. وہ اس طرح یہاں تو بنے گی کوئی چیز نہیں. یہی حال اس نے تمام دنیا کا کیا ہے. بالخصوص اس نے امریکہ کا، امریکی چونکہ اقتصادی طاقت ہے ایک، لہٰذا وہ متزلزل ہے چائنا کے مقابلے میں، اور چائنیز چاہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. اس لیے اس نے چائنا کو ہدف قرار دینا ہے کہ چائنا کو اپنے مقام پر لائے، یا اسے ختم کریں، دیوالیہ کریں چائنا کا، یا پھر جو ٹکر ہوگی ان کی بڑی ان کے ساتھ ہوگی. بھارت کیوں خوش ہے ٹرمپ کے بننے سے؟ چونکہ بھارت چائنا کا رقیب ہے، کمپٹیٹر ہے، اور بھارت خود ایک طاقت ہے. لہذا چائنا کی خاطر بھارت نے سب سے زیادہ جشن منایا ہے. جو کچھ انہوں نے پہلے مسلمان دنیا کے اندر جنگیں شروع کیں اور امریکن نے جو انویسٹمنٹ کی، اس نے صاف نعرہ لگایا ہے کہ اس سب کا خرچہ مسلمانوں کو دینا پڑے گا. جو کچھ امریکہ ان کے تحفظ کے لیے کر رہا ہے وہ سب کچھ ان سے وصول کرنا ہے ہم نے، کہ اب مفت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. بلکہ سعودیہ کا نام لے کے اس نے کہا کہ اور جب ٹرمپ نے یہ بات کی، پھر اوباما نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ سعودیہ والے بہت لاڈلے ہو گئے ہیں اور مفت کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے لیے مفت میں تحفظ دیں، اب انہیں کچھ کرنا پڑے گا. یہ اوباما نے بیان دیا تھا، یہ ٹرمپ کے بیان کے بعد تھا. ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ سعودیہ جیسے ممالک
امریکہ پر بوجھ ہیں، عرب ممالک امریکہ پر بوجھ ہیں کہ ان کی سیکیورٹی، تحفظ، ان کے لیے سب کچھ امریکہ کو بنانا پڑتا ہے، امریکہ کو اپنے دوش پہ سب کچھ لینا پڑتا ہے. اس لیے کہا کہ یہ اب ان کو یہ خود بھگتنا پڑے گا. اپنی نفرت مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کی، بھارتیوں کی خوشی کی دوسری بڑی وجہ چائنا کے بعد ٹرمپ کی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو زیادہ پسند کیا ہے. حتیٰ اس نے اسرائیل کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اسے بھی اب اپنی قیمت، اپنے تحفظ کی قیمت جو امریکہ دیتا ہے اس کو دینا پڑے گا، اسرائیل کو بھی جواب دینا پڑے گا. جو ایام آنے والے ہیں عالمی سیاست میں، ان پہ اثر پڑے گا، ضرور پڑے گا، لیکن بہت خراب اثر پڑے گا. نہ جس طرح بعض خوش ہو رہے ہیں اور احتمالات دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ پالیسی ہمارے حق میں ہوگی، یہ پالیسی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. بلکہ اس نے جہاں پہنچا ہوا ہے، اوباما نے عالمی سیاست جہاں پہنچا دی ہے، ٹرمپ نے اس سے آگے اس کو بدتر کی طرف لے کر جانا ہے، تاکہ امریکی اقتدار پوری دنیا کے اوپر ہر پہلو سے ثابت ہو جائے اور مان جائے. ایران جیسے ممالک، کوریا جیسے ممالک، چائنا جیسے ممالک جو امریکی سرپرستی قبول نہیں کرتے، در حقیقت ان کے لیے یہ زیادہ سختی ہوگی. لیکن عام ممالک جو ان کے تابع ہیں، جنہیں وہ تسخیر کر چکے ہیں، ان کے جیسے پاکستان ہیں کہ امریکہ ان کو بوجھ سمجھتا ہے پاکستان کو اپنے لیے، کہ یہ بوجھ اب امریکہ کے سر سے اتارنا ہے. چونکہ پاکستان کو اس حالت میں پہنچا چکے ہیں، کمزور کر چکے ہیں کہ اب اس کو سہارا دینا ان کے لیے بوجھ ہے. جو انہوں نے روح نکالنی تھی نکال دی، جو عمل یہاں کرنا تھا کر دیا. مزید اب نہیں نظر آ رہا ان کو کہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہو جو امریکن کے مقابلے کے لیے یا ان کی مرضی کے خلاف کو قدم اٹھانے والی ہو. لہٰذا ان کو اگر اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں پاکستانیوں کو، تو یہ کچھ عرصے کے لیے رام رہیں گے، اور لہٰذا یہ بوجھ ہم برداشت نہیں کریں گے. پاکستان چونکہ وابستہ ہے، شدید طریقے سے انحصار ہے پاکستان کا امریکن پر، اس لیے یہ انحصار نقصان دہ ہوگا. چونکہ اس نے بوجھ اتارنے کا جو کہا ہے کہ امریکہ کے اوپر جو فالتو بوجھ پڑا ہوا ہے جن ممالک کا، وہ بوجھ ہم اتاریں گے. اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ لا تعلق ہو جائیں گے، یعنی ہم نے انہیں جو ناکارہ بنا دیا ہے، اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے ان کا بوجھ اٹھانے کی، بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں تو ہمارے مفادات پھر بھی پورے ہوں گے، یا وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، اور ان سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. چند ممالک ہیں جن کے لیے اس کی پالیسیاں مضر ثابت ہو سکتی ہیں. عالمی حالات میں شدت آئے گی، جتنے بھی بحران کھڑے ہوئے ہیں یہ بحران شدت کی طرف جائیں گے. باوجود اس کے کہ اس کے بیان میں یہ آیا ہے کہ میں امریکہ کو عالمی بحرانوں سے دور رکھوں گا اور اندرونی مسائل پر توجہ رکھوں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی انہوں نے وہ کرنا ہے. خصوصاً جو ٹیم بنا رہا ہے، جو چند نام سامنے آئے ہیں، وہ سارے تشدد پسند ہیں. ابھی 5-6 نام جو اس نے اپنی پہلی تقریر میں، صدارتی خطبے میں جو اس نے نام لیے ہیں، جن کا اپنی پارٹی کے عہدیدار جن کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس الیکشن کے جیتنے میں ان کا اہم کردار ہے، وہ سارے تشدد پسند ہیں. اور سب کی ایک مشترک خصوصیت ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. وہ سارے شدید نفرت ہے ان سب کو. مثلا اس میں ایک ان کا جان بولٹن ہے جو ان کا سفیر رہا ہے اقوام متحدہ کے اندر، جس کے اندر اتنا تشدد ہے کہ اس کے بقول کہ ہمیں فوراً ایران پر حملہ کر دینا چاہیے، ایٹمی حملہ کرنا چاہیے، نہ میزائل کا حملہ، راکٹ کا حملہ، بلکہ ایٹمی حملہ کر کے اس کا وجود ہی ختم کر دیں، ہمیشہ کے لیے امریکہ آسودہ ہو جائے. اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے افراد اس کی کیبنٹ کے لیے انتخاب ہو رہے ہیں. یہ دباؤ بڑھائیں گے، اور دباؤ کے ذریعے سے جو ممالک ختم کر چکے ہیں، جن کو نابود کر چکے ہیں، انہیں یہ استعمال کریں گے، لیکن کرایہ نہیں دیں گے. جیسے پاکستان ہے، پہلے کرایہ دے کے پاکستان سے کام کراتے تھے، اب نہیں کرائیں گے، بلکہ پاکستان پہلے سے زیادہ خدمات کرے گا، کرایہ نہیں دیں گے. ہوتا ہے نا، بعض لوگ یہ علاقوں کے جو نواب چودھری مخدوم ہوتے ہیں، یہ علاقے کے کمیوں سے
طبقہ جیسے کام لیتے ہیں اسے دیتے کچھ بھی نہیں ہے، کرایہ نہیں دیتے. آپ اگر اس سے کام کرائے آپ سے وہ کرایہ مانگتا ہے، وہ بغیر کرائے کے کرتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک کو ہم کرایہ دے کے کام کرتے تھے، کرایہ ختم، اب آپ کو کرنا پڑے گا کام، چونکہ ہمارے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. اور جو ممالک نہیں دب رہے ہمارے سامنے وہ تیار ہو جائیں، ہم اپنا دباؤ ان کے اوپر بڑھائیں گے. اس لیے دنیا، پوری عالمی دنیا اور خصوصاً اسلامی دنیا اب اگلے مرحلے میں شدید متاثر ہوگی کہ جو شخص آیا ہے انتہائی بد کردار، بد گفتار، بد افکار، جس کے اوپر 3500 مقدمات ان کے اپنی مملکت کے اندر بنے ہوئے اور وہ بھی گھٹیا قسم کے بہت خوب، یہ چن کے مہرہ نکالا ہے انہوں نے تاکہ اس فاسد شیطانی نظام کے لیے بنائیں. شیطانی نظام جو میں نے کہا توہم نہیں ہے، شیطانی نظام ایک حقیقت ہے کہ یہ شیطانی طریقے سے، چونکہ ان کے ہاں باقاعدہ ان کے تعلیم یافتہ طبقے نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ دنیا 2 قسم کی ہے یا 2 طاقتیں ہیں. ایک الہی طاقت ہے. خوب جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں دیکھو ان کی حالت کیا ہے، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، دوسرے خدا پرست جتنے بھی ہیں، ان کی کیا حالت ہے. اور جو شیطانی روش اپناتے ہیں ان کی کیا حالت ہے. اور خود شیطان عالمی اقتدار رکھتا ہے. سیاستدان شیطان کو برائی کے حوالے سے نہیں دیکھتا. جیسے سیاست جب ہوتی ہے تو ووٹر نظر آتے ہیں سارے، اگر انہیں کہیں گے بھائی یہ شرابی آدمی ہے، یہ جواری ہے، یہ کماری ہے، تو سیاستدان کینڈیڈیٹ جس مذہب کا بھی ہو، عالم بھی ہو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں نہیں کرو، یہاں پر یہ ووٹ ہے میرا. اور اس کے پاس بھی جاتا ہے، شراب کی حالت میں ہی اس سے جا کے ووٹ مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اس سے، قرآن پہ اس سے شرابی کا ہاتھ قرآن پہ رکھتا ہے کہ تو نے ووٹ مجھے دینا ہے. ووٹر کے لیے یا سیاستدان کے لیے اچھائی برائی کوئی معنی نہیں رکھتی. خصوصاً میکیاویلی کا جو نظام ہے سیاست کا، اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ اخلاق کمزوری کی علامت ہے. جو اخلاقیات کے سیاستدان ہیں یہ کمزور ہیں، یہ کبھی بھی نہیں اقتدار میں آ سکتے. اقتدار شیطانی تفکر سے قائم ہوتا ہے. شیطان کا عالمی اقتدار ہے، جہاں شیطان کاروائی کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس لیے ان کا مد نظر شیطانی نمونہ ہے کہ شیطان جس طرح مقتدر چیز ہے، جہاں چاہتا ہے کچھ کرنا کر لیتا ہے. تو یہی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں. کہاں سے حاصل ہوگا؟ شیطانی طریقے سے حاصل ہوگا. اس لیے انہوں نے چن کے شیطانی شخصیت انتخاب کی ہے. البتہ ہیلری اس سے بھی بدتر ہے، وہ ایک انتہائی مکار. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان ہیں، آپ ایک تو خود ان کا ایک دوسرے کے بارے میں بیان ہے. ہیلری نے کہا یہ شیطان ہے، اور ٹرمپ نے ہیلری کو کہا یہ ابلیس ہے. ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ اپنی تقریروں میں، یہ تو نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ان دونوں کی سپیچز موجود ہیں، آپ سن لیں کہ خود انہوں نے کہا ہے یہ شیطان ہے ایک دوسرے کو. بڑا شیطان کون ہے؟ باس اسمتھی ہیں دونوں شیطان. ابھی ان کے جیتنے کے بعد ایک آرٹیکل چھپا ہے ایران کے، مجھے ایران نہیں، امریکہ کے ایک اخبار کے اندر، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے اس کا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں اس نے ان دونوں کو کہا ہے کہ دونوں ابلیس ہیں، دونوں شیطان ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہیلری جیت جاتی تو بھی ایک شیطان، ٹرمپ جیتا ہے تو بھی ایک شیطان، چونکہ دونوں کے پیچھے ایک شیطان اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو امریکہ سے متعلق نہیں سمجھتی، بلکہ پوری دنیا، اور پوری دنیا کو اپنے متعلق سمجھتی ہے. اور ساری دنیا کے اندر جو ان کو مشکلات ہیں، اس کے لیے ان شیطانوں نے شیطانی حربے کے ساتھ اقدامات کیے ہوئے ہیں کہ کس ملک کو، کس قوم کو کس طرح سے انہوں نے قابو کرنا. جس طرح مسلمانوں کو تو الجھا دیا آپس کی جنگوں کے اندر، آپس کی لڑائیوں کے اندر، آپس کی نفرتوں کے اندر، اور تقسیم کر کے مسلمانوں کے شر سے تو بچ گئے، وہ محفوظ ہو گئے ہیں. اب دیگر اقوام کی طرف رخ کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ اپنا شیطانی منصوبہ تکمیل کر سکیں. یہ آئندہ آنے والی سیاست دنیا کے لیے اچھے سائے نہیں ہے، بلکہ جو نحوست اس شیطانی نظام سے اور شیطانی ریاست سے دنیا میں پھیلتی ہے، اس نحوست میں اضافہ ہوگا. اس کا تنہا طریقہ وہی ہے جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کے مقابلے کے لیے، کہ یہ کام حکمرانوں کے بس میں نہیں ہے، سیاستدانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ ملتوں کی بیداری سے ہو سکتا ہے. جس طرح امام نے خود کر کے دکھایا کہ امریکہ جو پورے طور پر
جڑیں پھیلائے ہوئے تھا راسخ، اسے نکال کے باہر پھینکا، امت کی بیداری کے ذریعے سے یہ کام کیا. ورنہ کرپٹ سیاستدان اور نوکر سیاستدان، غلام سیاستدان، حکمران، وہ کوئی بھی ملک نہیں بچا سکتے، نہ پاکستان نہ غیر پاکستان. یہ طے شدہ بات ہے. اصل مارکا ملت کا ہے کہ شیاطین کا مقابلہ ملتوں نے کرنا ہے بیداری کے بعد. جس طرح کہ شیعہ اسٹریٹجی میں، شیعہ ڈاکٹرین میں، مہدویت کے اندر ہے کہ امام وقت جب ظہور فرمائیں گے تو وہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ذریعے یہ کام نہیں کریں گے، پارلیمان کے ذریعے، وہ ملت کے ذریعے، عوام کے ذریعے، امت کے ذریعے یہ اقدام کریں گے. اور وہی اقدام ضروری ہے اس وقت کہ ملتیں آمادہ ہوں، تیار ہوں، بیدار ہوں، تاکہ اس سے پہلے کہ محو ہو جائیں، ضم ہو جائیں اس شیطانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اپنی بقا، اپنا دین، اپنا مکتب، اپنی حیثیت، اپنے تشخص، اپنی زمینیں، اپنی سب کچھ بچانے کے لیے ملتوں کو بیداری کے علاوہ، آگاہی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور اس راہ بھی موجود ہے. قرآن کریم ہدایت ہے، نور ہے. اور خصوصاً جن بزرگان نے ہمیں، علامہ اقبال اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خوب یہ شخصیات ہمارے لیے راستہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے اس طرح سے اپنی ملت و قوم و وطن کا دفاع ان شیاطین کے مقابلے میں کرنا ہے. دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خداوندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق اہل البیت، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، خداوندہ امت اسلامیہ کو ہر قسم کے ظلم و شر سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت محو فرما، فتنہ تکفیریت و داعش سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرما، اس فتنہ کو اس کے حامیوں بانیوں سمیت نیست و نابود فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، تمام مسلمین کی حفاظت فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین اپنے حق، اپنے خاک کے دفاع کے لیے برسر پیکار ہیں، انہیں پروردگارہ اس عزم میں کامیابی عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، عراق میں، خصوصاً زائرین کربلا جو اس وقت مشرف ہیں اور ہو رہے ہیں زیارت سید الشہداء سے، لبنان میں، شام میں، نائجیریا، عراق، افغانستان، کشمیر، ہندوستان و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.